میں بیٹھا سوچ رہا تھا اور میرے چہرے سے پریشانی کے آثار ظاہر ہو رہے تھے۔ فریال نے اپنی ہتھیلیوں کے قبل میں میرے چہرے کو سجا کر پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ کچھ پریشان نظر آ رہے ہیں۔ میں اسے کیا بتاتا کہ میں کس طرح اپنے دشمنوں کو قریب آتا دیکھ رہا ہوں۔ وہ قابل اعتماد تھی، اس کے باوجود میں پہلی ملاقات میں یہ نہیں بتانا چاہتا تھا کہ مجھ میں کیسی حیرت انگیز صلاحیتیں پوشیدہ ہیں۔ رفتہ رفتہ اس پر اپنی صلاحیت ظاہر کرنا مناسب تھا۔ میں نے بات بناتے ہوئے کہا، میں تم سے پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ میرے پاؤں میں چکر ہے، میں زیادہ دیر تک ایک جگہ نہیں ٹھہر سکتا، اور اب تمہیں اپنے پیچھے چھوڑ کر تنہا آگے بھی نہیں بڑھ سکتا۔ میں ابھی یہاں سے جانا چاہتا ہوں، کیا تم میرے ساتھ چلو گی؟ اس نے میرے گلے میں باہیں ڈال کر کہا، میرے انکار کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں آپ کے ساتھ سائے کی طرح رہوں گی، مگر آپ کو یہاں کیا تکلیف ہے؟ آپ اتنی جلدی مجھے کہاں لے جائیں گے؟ دیکھیے، آپ کچھ خیال نہ کریں، اب مجھے پوچھنے کا حق حاصل ہو گیا ہے، اس لیے میں پوچھ رہی ہوں۔ میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا، لیکن ابھی وقت نہیں ہے۔ جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے نکل چلو۔ یہاں سے نکل کر میں راستے میں تمہیں تمام باتیں بتا دوں گا۔ اپنی ممی سے جا کر کہو اپنی کار وہ ہمیں دے دیں۔ 2 لاکھ روپے اپنے پاس رکھیں، اپنے قرض ادا کریں اور آرام سے زندگی گزاریں۔ تم ان کے اخراجات کے لیے پیسے بھیجتی رہو گی۔ فریال نے حیرانی سے پوچھا، کیا آپ ممی کو اتنی بڑی رقم یوں ہی دے دیں گے؟ اس کے بغیر وہ تمہیں آزاد نہیں کریں گی۔ تم 2 لاکھ کو اہمیت نہ دو۔ میرے ساتھ آگے بڑھو گی تو تمہارے قدموں میں دنیا جہان کی دولت بکھری ہوگی۔ جلدی جاؤ، وقت برباد نہ کرو۔ وہ ممی کے کمرے کی طرف جانے لگی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے رسٹ واچ کو دیکھا تاکہ معلوم کر سکوں کہ کتنا وقت گزر چکا ہے، مگر کلائی کی گھڑی بند ہو چکی تھی۔ گھڑی دیکھ کر یہ معلوم نہیں ہو سکتا تھا کہ خطرے کی آمد میں کتنے منٹ باقی رہ گئے ہیں۔ اسی وقت مجھے ممی کے کمرے سے فریال کی چیخ سنائی دی۔ وہ ایسی دل دہلا دینے والی چیخ تھی کہ میں اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ میرے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجنے لگی۔ میں بوکھلاہٹ میں یہ نہ سمجھ سکا کہ دیکھتے ہی دیکھتے 1 گھنٹہ کیسے گزر گیا، اور کیسے آندھی کی طرح مادام اپنے ماسٹر یوشے کو لے کر سر پر پہنچ گئی ہے۔ میں نے ایک جست میں سوئچ بورڈ کے پاس پہنچ کر کمرے کی لائٹ آف کر دی، دروازے کو اندر سے بند کر لیا تاکہ مادام بو سونگتی ہوئی کمرے کے اندر نہ سکے، اور کمرے کے اندھیرے میں ماسٹر یوشے میرے نقلی چہرے کی نقاب کشائی نہ کر سکے۔ فوری طور پر مجھے بچاؤ کا یہی راستہ نظر آیا تھا، مگر میں نے بوکھلا کر خود کو ایک کمرے میں قید کر لیا تھا۔ فرار ہونے کے لیے اس بند دروازے کے سوا دوسرا راستہ نہ تھا۔ اسی وقت دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی۔ کالی آندھی میری طرف چلی آ رہی تھی۔ باہر صبح ہو رہی تھی، لیکن کمرے کے اندر لائٹ آف کرنے کے بعد اندھیرا پھیل گیا تھا۔ کھڑکی کے پردوں نے باہر کی روشنی کو روک لیا تھا۔ میں تاریکی میں دروازے کے قریب دیوار سے چپک کر دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سن رہا تھا، جو لمحہ بلمحہ قریب آتی جا رہی تھی۔ نہ جانے فریال پر کیسی قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ میں اپنی بوکھلاہٹ میں اس کی سوچ تک پہنچنا بھول گیا تھا۔ اب اس کے دماغ تک پہنچنا چاہا تو اچانک اس کی آواز قریب سے سنائی دی، فرہاد آپ کہاں ہیں؟ جلدی آئیے۔ یہ کہتے ہی وہ بند دروازے کو زور زور سے پیٹنے لگی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ محفوظ تھی، کسی دشمن نے اسے نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ اور وہ دشمن کون ہے؟ وہ دشمن کون ہے یہ سمجھنے کے لیے میں نے اپنے سب سے خطرناک دشمن کے ذہن میں جھانک کر دیکھا تو مجھے اپنی بوکھلاہٹ پر بڑی ندامت ہوئی۔ ماسٹر یوشے مادام کے ساتھ ابھی تک طیارے میں سفر کر رہا تھا۔ ابھی 1 گھنٹہ پورا نہیں ہوا تھا۔ میری گھڑی بند ہونے کی وجہ سے مجھے وقت کا صحیح اندازہ نہیں ہو سکا تھا۔ میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ جس طرح میں ماسٹر یوشے کے ذہن میں ایک آسے بن کر چھا گیا تھا، اسی طرح ماسٹر یوشے کی کتیا میرے لیے آسیبی چڑیل بن گئی تھی، کیونکہ اس کے سونگھنے کی حس اس کے سامنے میری صلاحیتیں کام نہیں آ رہی تھی۔ اس لیے فریال کی چیخ سن کر میرے دماغ میں سب سے پہلے اسی دہشت نے سر اٹھایا کہ مادام پہنچ گئی ہے، لعنت ہے اس پر۔ فریال کی دستک سن کر میں نے فوراً ہی لائٹ آن کی اور دروازہ کھول دیا۔ اب کیسا ہی خطرناک دشمن فریال کے پیچھے پڑا ہو، میں اسے ٹھکانے لگا سکتا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی فریال بدحواسی میں آگے بڑھی، پھر گر پڑنے کے انداز میں میرے بازوؤں میں جھول گئی اور ہانپتی کانپتی کہنے لگی، ممی، میری ممی کو کسی نے ہلاک کر دیا ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں اسے تھپک تھپک کر تسلیاں دینے لگا، پھر اسے سہارا دے کر اس کی ممی کے کمرے میں آیا۔ ممی پلنگ پر چاروں شانے چت پڑی ہوئی تھی، ان کے سینے پر ایک تکیہ پڑا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ قاتل نے اس تکیے کو ان کے منہ پر رکھ کر ان کی سانس روک دی تھی، اور اب وہ دوبارہ کبھی سانس نہیں لے سکیں گی۔ زندگی سے ان کا رشتہ ٹوٹ چکا تھا۔ فریال ان کی طرف دوبارہ نہ دیکھ سکی۔ منہ پھیر کر وہ رو رہی تھی۔ میں اس کے قریب آ کر اسے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا، صبر کرو فریال، تمہاری ممی اب کبھی واپس نہیں آئیں گی۔ ہمیں سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ کس نے ان سے دشمنی کی ہے۔ ایسا کہتے وقت میں دیوار گر گھڑی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ماسٹر یوشے کے یہاں پہنچنے کے لیے صرف 20 منٹ رہ گئے تھے۔ میری پریشانی بڑھ گئی، ایک نئی افتاد آن پڑی تھی۔ میں ممی کی لاش کو یوں ہی چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ فریال بھی ان کی لاش کو بے گور و کفن چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی۔ میں اس قاتل پر جھنجھلانے لگا،
جس نے میرے راستے میں رکاوٹ پیدا کر دی تھی۔ اسی جھنجھلاہٹ میں حشمت یاد آیا۔ فریال میرے سینے سے لگی رو رہی تھی۔ میں اسے تھپکتے ہوئے حشمت کے ذہن میں جھانکنے لگا۔ وہ اپنی کار ڈرائیو کرتا ہوا اپنی کوٹھی کی طرف جا رہا تھا اور اس قتل کے متعلق سوچ رہا تھا جو اسی کے ہاتھوں سے ہوا تھا۔ وہ اپنی کامیابی پر مسکرا رہا تھا۔ اس نے ممی جیسی بیٹی کی دلالہ سے اچھی طرح انتقام لیا ہے۔ اس نے ممی کو 12,000 روپے قرض کے طور پر دیے تھے۔ اب وہ سود در سود 2 لاکھ روپے لے کر جا رہا تھا۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، بیٹے حشمت کہاں جا رہے ہو؟ اس نے ایک دم سے چونک کر کار روک دی اور بکھلا کر پچھلی سیٹ کی طرف دیکھنے لگا اور سوچنے لگا، یہ کون بول رہا تھا؟ مجھے یوں لگا جیسے پچھلی سیٹ پر کوئی بیٹھا ہو۔ نہیں، میرے دماغ میں کسی کی آواز گونجی تھی۔ میں نے اس کے دماغ پر دستک دی۔ بیٹے اپنے دل کے دروازے کھولو، میں تمہارا ضمیر بول رہا ہوں۔ اگر تم اپنے ضمیر کی بات نہیں سنو گے تو ابھی کسی حادثے کا شکار ہو جاؤ گے۔ اس نے بیزاری سے کہا، نان سینس، کبھی ضمیر بھی اس طرح بولتا ہے؟ میں نے تو کبھی نہیں سنا، یہ سب بکواس ہے۔ یہ کہہ کر اس نے دوبارہ کار سٹارٹ کی اور ایکسیلیٹر پر پوری قوت سے دباؤ ڈالا۔ یہ میں نے اس کی سوچ میں ہدایت کی تھی کہ وہ ایکسیلیٹر پر اسی طرح دباؤ ڈالے، الٹے سیدھے گیئر بدلتا رہے اور اس کے ہاتھ جھٹکے سے اسٹیئرنگ کو ادھر ادھر گھماتے رہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کار ادھر سے ادھر ڈگمگانے لگی، کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف جانے لگی۔ اسی وقت ایک ٹریفک پولیس انسپیکٹر اپنی بھاری بھرکم موٹر سائیکل دوڑاتا ہوا اس کے سر پر پہنچ گیا۔ اس نے اس کی کار رکوا کر اندر جھانک کر دیکھا تو پچھلی سیٹ پر نوٹوں کی گڈیاں بکھری ہوئی تھیں۔ حشمت نے میرے 2 لاکھ روپے پچھلی سیٹ پر ڈال کر بریف کیس کہیں پھینک دیا تھا۔ انسپیکٹر نے گھرا کر پوچھا، تم کس طرح ڈرائیو کر رہے ہو؟ کیا تم نے شراب پی رکھی ہے؟ حشمت کے جواب دینے سے پہلے ہی میں نے اس کے دماغ کو کنٹرول میں لیتے ہوئے کہا، انسپیکٹر، میں نے ایک عورت کو قتل کر دیا ہے، اسے 2 لاکھ چھین کر لے آیا ہوں۔ اب میرا دل بری طرح گھبرا رہا ہے۔ خدا کے لیے تم میری مدد کرو، مجھے حفاظت سے گھر پہنچا دو، میں تمہیں اس میں سے آدھی رقم دے دوں گا۔ میری سوچ کے مطابق یہ باتیں اس کی زبان سے نکلتی چلی گئیں۔ پھر وہ اپنے سر کو تھام کر سوچنے لگا، یہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں واقعی گھبرا رہا ہوں۔ کسی انسانی زندگی کو چھین لینا آسان کام نہیں ہے، شاید اس لیے اناڑی قاتلوں پر گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے۔ اس وقت تک پولیس انسپیکٹر نے اپنی گاڑی ایک طرف کھڑی کر دی تھی۔ پھر اس نے پاس آ کر دوسری سیٹ کی طرف دھکیل کر خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا، ابھی تو تم تھانے چلو، وہاں سے پولیس والوں کے ساتھ جا کر تمہیں اس عورت کی لاش اور وہ جگہ دکھانی ہوگی۔ تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ ہر پولیس والا بے ایمان اور رشوت خور ہوتا ہے؟ یہ کہہ کر اس نے گاڑی آگے بڑھا دی اور میں نے فریال سے کہا، دیکھو فریال، اگر ہم یہاں رہے تو میں مصیبت میں پڑ جاؤں گا۔ تم امی کی لاش کو یہیں چھوڑ کر میرے ساتھ چلو، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ ابھی تھوڑی دیر میں قاتل گرفتار ہو کر یہاں آئے گا اور تمہاری غیر موجودگی میں بھی تمہاری ممی کے کفن دفن کا انتظام ہو جائے گا۔ وہ روتے روتے کہنے لگی، میں نے آپ کے ساتھ چلنے سے انکار نہیں کیا ہے، مگر آپ یہ سوچئے کہ اس حالت میں ایک بیٹی اپنی ماں کو چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہے؟ تم درست کہتی ہو، تمہاری یہاں موجودگی ضروری ہے، ایسی صورت میں مجھ پر بھروسہ کرو اور مجھے تنہا جانے دو۔ وہ یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ میں اسے چھوڑ کر چلا جاؤں۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا، پھر ماسٹر یوشے کے ذہن کے ذریعے ایئر ہوسٹس کی آواز سنی۔ وہ کہہ رہی تھی، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ہمارا طیارہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کی فضا میں پرواز کر رہا ہے۔ 10 منٹ کے بعد آپ اس شہر کی زمین پر قدم رکھ سکیں گے۔ یہ سنتے ہی فریال کا ہاتھ تھام کر اسے کھینچتے ہوئے کوٹھی سے باہر جاتے ہوئے کہنے لگا، اب اگر میں نے تمہیں اپنی اصلیت نہیں بتائی تو میں ادھر کا رہوں گا نہ ادھر کا۔ سنو، میں غیب کی باتیں جان لیتا ہوں، دوسرے انسان جو سوچتے ہیں اسے میں سن لیتا ہوں۔ تم اس وقت کچھ بھی سوچو، میں اسے سن کر بتا دوں گا۔ وہ مجھے حیرانی سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، یہ میں کیا سوچوں؟ آپ عجیب سے پراسرار آدمی ہیں۔ میں سوچتی ہوں آپ مجھ سے دور بھاگنے کے لیے خیالی دشمنوں کی باتیں کرتے ہیں، پھر آپ کی محبت کا انداز دیکھتی ہوں تو آپ کے بازوؤں میں مر جانے کو جی چاہتا ہے۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے رکتے ہوئے کہا، بس کرو، اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیا سوچ رہی ہو۔ جب میں نے اسے بتایا تو شدید حیرانی سے اس کا منہ کھل گیا۔ میں نے کہا، تم تعلیم یافتہ ہو، تم نے ٹیلی پیتھی کے علم کے متعلق بہت کچھ سنا بھی ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا۔ اسی علم کے ذریعے میں نے حشمت کو پاگل بنا کر گملے میں بٹھایا تھا۔ اس علم کے ذریعے میں نے تمہارے دل کی سچائی کو سمجھا ہے، جو تمہارے دل میں تھا وہی تم نے زبان سے کہا۔ اسی لیے میں نے بھی تمہیں ایک عیاش مرد کی طرح دھوکہ نہیں دیا، تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنانے کا عہد کر لیا ہے۔ اسی علم کی بدولت میں نے ابھی معلوم کیا ہے کہ ممی کا قاتل حشمت ہے۔ میں نے ابھی اسے پولیس کے ہتھے چڑھا دیا ہے، بہت جلد پولیس والے اسے لے کر یہاں آئیں گے۔ فریال میری باتیں حیرانی سے سنتی جا رہی تھی اور یقین کرتی جا رہی تھی۔ وہ آگے بڑھ کر مجھ سے لپٹ گئی اور کہنے لگی، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مجھے زندگی گزارنے کے لیے اتنی حیرت انگیز صلاحیتوں کا مالک ملے گا۔ آپ کو پا کر میرے قدم زمین پر نہیں پڑ رہے ہیں۔ میں نے پیار سے اس کے سر کو سہلاتے ہوئے کہا، اب میرے پاس یہاں ٹھہرنے کا وقت نہیں ہے۔ میں نے یہ بات تمہیں اس لیے بتائی ہے کہ تمہیں اطمینان رہے کہ میں دور جانے کے باوجود تمہارے دل اور دماغ میں موجود رہوں گا اور سوچ کے ذریعے تم سے گفتگو کرتا رہوں گا۔ اب میں جا رہا ہوں، تمہیں جو کچھ کہنا ہے سوچ کے ذریعے کہو، تمہیں میری طرف سے جواب مل جائے گا۔ یہ کہہ کر میں کار کی طرف بڑھنے لگا۔ فریال نے سوچ کے ذریعے پوچھا، میری جان، میرے ایمان، پھر ہم کب ملیں گے؟
پھر ہم کب ملیں گے؟ میں نے بھی سوچ کے ذریعے جواب دیا۔ پھر کار کا دروازہ کھولتے ہوئے سے پوچھا، کیا تمہارے دماغ نے میرا جواب سن لیا ہے؟ وہ خوش ہو کر بولی، ہاں، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ جلد واپس آئیں گے اور سوچ کے ذریعے اپنے حالات سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ اللہ، آپ کتنے عجیب و غریب آدمی ہے۔ ذرا ایک منٹ ٹھہریے، میں بھی آتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دوڑتی ہوئی کوٹھی کے اندر چلے گی۔ میں کار کا دروازہ کھول کر بیٹھ گیا۔ وہ جلد ہی واپس آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک سینٹ کی شیشی تھی۔ اس نے اسے میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اس خوشبو کو رکھ لیجیے، میری یاد آتی رہے گی۔ اپنی محبوبہ کی یاد ایک خوشبو ہی ہوتی ہے۔ اس نے محبت کا بہت اچھا تحفہ دیا تھا۔ دوسری طرف طیارہ کسی دیو کی طرح سانس لیتا ہوا لینڈ کر رہا تھا۔ میں نے کار سٹارٹ کی، اسے خدا حافظ کہا۔ اس کے بعد نیشنل ہائی وے کی طرف چل پڑا۔ 10 منٹ کے بعد میں اسی راستے پر چلتا ہوا ایئرپورٹ کے قریب سے گزر رہا تھا۔ مادام طیارے سے اترتی ہوئی اجنبی زبان میں ماسٹر یوشے سے کچھ کہہ رہی تھی۔ میں نے یہی اندازہ لگایا کہ وہ میری بو کو اپنے بہت قریب محسوس کر رہی ہے۔ ماسٹر یوشے اس کے ساتھ تیزی سے لگیج ہال کی طرف بڑھ رہا تھا کہ جلد از جلد اپنا سامان حاصل کر کے میرے پیچھے آ سکے۔ وہ جتنی جلدی کر رہا تھا اتنی ہی دیر ہو رہی تھی۔ سامان ابھی طیارے سے اتار کر لگیج ہال میں پہنچایا جا رہا تھا۔ ابھی اسے حاصل کرنے میں کافی وقت لگ سکتا تھا۔ اتنی دیر میں 10 میل آگے جا چکا تھا۔ مادام اسے بتا رہی تھی کہ میری بو کس طرف دور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ماسٹر یوشے کا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ سامان بھی ضروری تھا۔ وہ اسے چھوڑ کر میری طرف نہیں بڑھ سکتا تھا۔ میرے نصیب اچھے تھے کہ اسے دیر ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے بہت دور نکل جانے کی مہلت ملتی جا رہی تھی۔ جب وہ سامان لے کر کرائے کی کار کی طرف آیا تو ڈرائیور سے باتیں کرنے میں 15 منٹ گزر گئے۔ اس نے پنڈی سے ٹرنک کال کے ذریعے یہ خبر بھیجی تھی کہ ڈرائیور صرف ایئرپورٹ تک کار لے کر آئے۔ اس کے بعد وہ خود کار کو ہینڈل کرے گا۔ ڈرائیور نے اسے ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں سمجھایا، صاحب آپ ہوٹل چل کر بات کریں، ضروری کاغذات کی خانہ پوری کریں، پھر یہ کار آپ کو مل جائے گی۔ ماسٹر یوشے کی جھنجھلاہٹ دیکھنے اور سمجھنے کے قابل تھی۔ وہ چاہتا تو خیال خانی کے ذریعے ڈرائیور کو اپنا تابع فرمان بنا سکتا تھا، مگر اس طرح وہ کار کو غیر قانونی طور پر حاصل کرتا۔ کار اپنی مقررہ مدت پر ہوٹل نہ پہنچتی تو ماسٹر یوشے کے خلاف ایکشن لیا جاتا۔ وہ مجبور تھا، اسے ہوٹل تک جانا ہی پڑا۔ میں نے اطمینان کی سانس لی کچھ دیر کے لیے، پھر اس شیطان سے پیچھا چھوٹ گیا۔ اب وہ واقعی صبر سے کام لے رہا تھا، جلد بازی چھوڑ دی تھی۔ وہ سنجیدگی سے سوچ رہا تھا، مجھے جلد از جلد ایسی گاڑی حاصل کرنا چاہیے جسے استعمال کرتے وقت قانون آڑے نہ آئے۔ اس مقصد کے لیے ہوٹل پہنچ کر کسی احمق گاڑی والے کو پھانسنا ہوگا۔ میں اس کے ہوٹل پہنچنے تک اس سے ذہنی رابطہ ختم کر دیا اور فریال کے ذہن میں جھانکنے لگا۔ اس کی سوچ بتا رہی تھی کہ پولیس والے حشمت کو وہاں لے کر پہنچ گئے ہیں اور ممی کی لاش کے پاس ضروری کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ حشمت پولیس انسپیکٹر سے کہہ رہا تھا، جناب اس وقت میرا ذہن قابو میں نہیں تھا، پریشانی میں نہ جانے کیا کہہ گیا۔ دراصل میں صرف 2 لاکھ روپے لے کر بھاگ رہا تھا۔ اس بوڑھی عورت کو فرحاد نامی ایک شخص نے قتل کیا ہے۔ وہ شخص فریال کا عاشق ہے۔ فریال نے غصے سے کہا، یہ جھوٹا ہے، خود کو بچانے کے لیے دوسروں پر الزام لگا رہا ہے۔ فرحاد صاحب میرے منگیتر ہیں، ممی میری شادی ان سے کرنا چاہتی تھی۔ وہ کل رات کو پنڈی سے میرے ساتھ یہاں آئے تھے۔ یہ حشمت بھی میرے ساتھ تھا۔ یہاں پہنچ کر فرحاد صاحب نے ہمارے ساتھ رات کا کھانا کھایا، پھر ممی کی کار لے کر میرے اور ممی کے سامنے ہی رخصت ہو کر حیدرآباد چلے گئے۔ ہو سکتا ہے وہ آج شام کو واپس آ جائیں۔ وہ بیچارے جانتے بھی نہیں ہیں کہ میری ممی کے ساتھ کیا ہو چکا ہے۔ اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ میں اس دنیا میں تنہا رہ گئی ہوں تو وہ اپنی ساری مصروفیات چھوڑ کر یہاں چلے آئیں گے۔ میں نے اطلاع بھی نہیں دے سکتی، پتہ نہیں وہ حیدرآباد پہنچ کر کہاں رہیں گے۔ حشمت نے ہاتھ نچا کر کہا، یہ اپنے عاشق کو بچانے کے لیے غلط بیان دے رہی ہے۔ جب میں یہاں صبح 5 بجے پہنچا تو ممی یہاں گہری نیند سو رہی تھی اور یہ اپنے عاشق کے ساتھ اپنے کمرے میں تھی۔ کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ انسپیکٹر نے سوال کیا، دروازہ اندر سے بند تھا، اس لیے تو تم فرحاد کو نہیں دیکھ سکے؟ میں نے حشمت کے ذہن میں کہا، جی ہاں۔ انسپیکٹر نے دوسرا سوال کیا، لہٰذا تم یہ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ فرحاد فریال کے کمرے میں یا کوٹھی میں موجود تھا؟ میں نے پھر حشمت کے ذہن میں جھانکا، جی ہاں۔ انسپیکٹر نے طنزیہ انداز میں کہا، لہٰذا تم موقع غنیمت جان کر اس کمرے میں آئے، اس بوڑھی عورت کو ہلاک کیا اور 2 لاکھ روپے لے کر نکل گئے۔ حشمت میری سوچ کے مطابق جی ہاں کہتا جا رہا تھا۔ انسپیکٹر نے ایک الٹا ہاتھ اس کے منہ پر رسید کیا۔ حشمت کے دونوں ہاتھ ہتھکڑی میں جکڑے ہوئے تھے۔ وہ سنبھل نہ سکا، تماچا کھاتے ہی پیچھے کی طرف لڑکھڑا کر زمین پر گر پڑا۔ اب وہ یہ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ وہ اپنی مرضی کے خلاف خود بخود کس طرح اقبال جرم کر رہا ہے۔ میں نے اس کے دماغ پر دستک دیتے ہوئے کہا، بیٹے یاد کرو، تمہیں پہلے ہی بتایا گیا ہے کہ تمہارے اندر اب تمہارا ضمیر بول رہا ہے۔ اگر تم اپنی خیریت چاہتے ہو تو پوری طرح ہوش و حواس میں آ کر اپنے قاتل ہونے کا اقرار کر لو۔ اب کسی طرح تمہاری جان نہیں بچے گی۔ پولیس انسپیکٹر اس کے سامنے کھڑا ہوا حقارت سے کہہ رہا تھا، بے وقوف کے بچے، ایک تو تم نے قتل کیا، دوسرے یہ کہ پاگل بننے کی کوشش کر رہے ہو۔ تھوڑی تھوڑی دیر میں اپنا بیان بدلتے ہو، جب حوالات میں ڈنڈے پڑیں گے تو تمہارا سارا پاگل پن دور ہو جائے گا۔ مجھے اطمینان ہو گیا کہ حشمت اب کسی طرح بچ نہیں سکے گا۔ میرے 2 لاکھ روپے جو پولیس کی کسٹڈی میں جا چکے تھے، مجھے ان روپوں کی فکر نہیں تھی۔
میں جانتا تھا کہ مقدمے کا فیصلہ ہونے کے بعد یہ روپے فریال کو مل جائیں گے، کیونکہ فریال یہ بیان دے رہی تھی کہ وہ روپے اس کی ممی کے تھے۔ وہ اس دولت کو بینکوں میں رکھنے کی بجائے اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتی تھی۔ بیٹی نے ماں کو کئی بار سمجھایا کہ وہ روپے بینک میں محفوظ رہیں گے، مگر وہ کسی کی نہیں سنتی تھی۔ انجام کار اس دولت کی خاطر اپنی جان کما بیٹھی۔ فریال اتنی ذہانت سے بیان دے رہی تھی کہ وہ روپے بھی اسے مل جاتے اور مجھ پر کوئی آنچ نہ آتی۔ ایک تعلیم یافتہ ذہین عورت کی رفاقت سے مرد کو بڑا حوصلہ ملتا ہے۔ میں نے فریال جیسی حسین لڑکی کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کر کے غلطی نہیں کی تھی۔ وہ شریک سفر بنتے ہی یہ ثابت کر رہی تھی کہ وہ قدم قدم پر میرے لیے ڈھال بھی بن سکتی ہے اور میری امان میں بھی رہ سکتی ہے۔ میں نے خوش ہو کر اس کے ذہن پر دستک دی۔ ہیلو فریال، میں تمہارا فرحات ہوں اور سوچ کے ذریعے تم سے مخاطب ہوں۔ وہ گھبرا کر آس پاس کھڑے ہوئے پولیس کے آدمیوں کو دیکھنے لگی، کہیں کوئی میری آواز تو نہیں سن رہا۔ پھر جلد ہی اسے اپنی حماقت کا احساس ہوا کہ بھلا دماغ کے اندر ہونے والی باتوں کو کون سن سکتا ہے۔ وہ اتنے لوگوں کے درمیان خاموش رہ کر سوچ کے ذریعے گفتگو کرتے ہوئے ہچکچا رہی تھی۔ اس نے اپنا سر تھام کر انسپیکٹر سے کہا، یہاں میری طبیعت گھبرا رہی ہے، کیا آپ مجھے میرے کمرے میں جا کر آرام کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں؟ انسپیکٹر نے اسے اجازت دے دی۔ وہ تیزی سے پلٹ کر اس کمرے سے نکل گئی اور اپنے بیڈ روم کی طرف جانے لگی۔ میں نے کہا، میری جان، یہ تم نے اچھا کیا کہ تنہائی کا بہانہ ڈھونڈ لیا۔ فریال نے اپنے کمرے میں پہنچ کر کہا، فرحات، آپ کو اپنے دماغ میں موجود پا کر عجیب سا لگ رہا ہے۔ آپ نے مجھے کیسی عجیب سی سوچ کی نگری میں پہنچا دیا ہے۔ آپ سے دور رہ کر بھی دوری کا احساس نہیں ہوتا۔ عورت یہی تو چاہتی ہے کہ اس کا چاہنے والا اس کے اندر موجود رہے۔ ہمیشہ تمہارے دماغ کی رگوں میں لہو کی طرح دوڑتا رہوں گا۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ تھوڑی دیر بعد پولیس والے ہم قاتل کو گرفتار کر کے وہاں پہنچنے والے ہیں۔ اب میں تمہیں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ حشمت پولیس والوں کے سامنے کس طرح بیانات بدلتا رہا ہے اور کس طرح انسپیکٹر کا تمانچہ کھا کر زمین پر گرا تھا۔ وہ بستر سے تکیے کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا کر بھینچتے ہوئے بولی، جانے فریال، آپ جادوگر ہیں۔ آپ سے کوئی بات پوشیدہ نہیں رہتی۔ آپ نے میرا بیان بھی سن لیا ہوگا۔ اگر کوئی غلطی کی ہو تو بتائیے۔ اگر تم غلطی کرتی تو بیان دینے کے دوران ہی میں تمہیں ٹوک دیتا اور تمہاری رہنمائی کرتا، مگر تم تو واقعی ذہین ہو۔ میں تم پر فخر کرتا ہوں۔ میری بات سن کر وہ خوش ہو رہی تھی اور تکیے کو بدستور سینے سے لگا کر بھیجے جا رہی تھی۔ میں نے شرارت سے کہا، وہ تکیہ ہے، میں نہیں ہوں۔ وہ ایک دم سے چھمک گئی، بوکھلا کر خلا میں یوں تکنے لگی جیسے مجھے دیکھتے ہوئے مخاطب کر رہی ہو۔ کمال ہے، میں تو یہ سمجھ رہی تھی کہ آپ ٹیلی پیتھی کے ذریعے صرف انسان کی سوچ پڑھتے ہیں، مگر آپ تو ان کی حرکتیں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ہاں، دماغ کی اسکرین پر اس وقت تم صاف طور سے نظر آ رہی ہو۔ تم ذہین ہو، اس نقطے پر غور کرو کہ انسان اس وقت تک کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ دماغ حکم نہ دے۔ تمہارا اٹھنا، بیٹھنا، ہاتھ پاؤں ہلانا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ تمہاری سوچ ان کاموں کی تحریک پیدا نہ کرے۔ بہت ہی غیر محسوس طریقے سے دماغ بولتا جاتا ہے اور انسان اس کے مطابق حرکتیں کرتا جاتا ہے۔ فریال نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں، میں بھول گئی تھی کہ انسان کے دماغ میں پہلے کچھ کرنے کا خیال آتا ہے، پھر وہ اسی خیال کے تحت عمل کرتا ہے۔ اب میں اچھی طرح سمجھ گئی کہ آپ نے حشمت کو بھی کس طرح انسپیکٹر کا تماچا کھا کر گرتے دیکھا ہے۔ اس طرح تو آپ جب چاہتے ہوں گے دوسرے انسانوں کی عجیب و غریب حرکتیں دیکھتے رہتے ہوں گے۔ کوئی آپ سے اپنے اندر کی بات چھپا کر نہیں رکھ سکتا۔ اللہ، میں تو بڑی الجھن میں پڑ گئی ہوں۔ الجھن کیسی؟ میں نے پوچھا۔ ہر عورت اپنے چاہنے والے سے بھی اپنے بہت سے نازک جذبوں کو چھپا کر رکھتی ہے۔ وہ ان کھٹے میٹھے جذبوں کو اپنی اداؤں سے ظاہر کرتی ہے اور چاہتی ہے کہ مرد اس کی اداؤں کی زبان سن لے، مگر آپ تو خطرناک قسم کے چور ہیں۔ ادھر میں کچھ سوچوں گی، ادھر آپ سمجھ لیں گے۔ میں تو بڑی الجھن میں پڑ گئی ہوں۔ میں اس کی باتیں سن کر ہنسنے لگا۔ آپ کی سوچ کی لہریں بتا رہی ہیں کہ آپ میری باتوں پر ہنس رہے ہیں۔ اچھا بتائیے، اس وقت میں کیا سوچ رہی ہوں؟ تم سوچ رہی ہو کہ اس وقت تکیے کی جگہ میں آ جاؤں؟ اس کی شرماتی لجاتی سوچ نے کہا، آ جائیے نا، دشمنوں سے نجات نہیں ملی ورنہ تمہارے بولنے سے پہلے چلا آتا۔ آخر وہ دشمن کون ہے؟ مجھے بھی تو کچھ بتائیے۔ میں اسے بتانے لگا۔ میں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے خطرناک دشمنوں کو نیچا دکھایا ہے، لیکن اس بار جو دشمن ٹکرا رہا ہے وہ مجھ سے زیادہ ٹیلی پیتھی کا عالم ہے۔ میں اسے بچتا پھر رہا ہوں۔ اس کی سوچ کی لہریں اتنی طاقتور اور شیطانی ہے کہ اگر میرا دماغ اس کی گرفت میں آ گیا تو وہ مجھے بڑی آسانی سے اپنا غلام بنا لے گا اور مجھے مجرمانہ زندگی گزارنے پر مجبور کرے گا۔ اس لیے میں نے اب تک یہی کوشش کی ہے کہ وہ میرے دماغ تک نہ پہنچنے پائے۔ میں تمہیں یہ بات سمجھا دوں کہ کوئی بھی ٹیلی پیتھی جاننے والا کسی کی دماغی سوچ تک کیسے پہنچتا ہے۔ دوسرے کی سوچ تک پہنچنے کے دو اہم ذرائع ہیں۔ پہلا ذریعہ انسان کی آنکھیں ہیں، کیونکہ آنکھیں اکثر اندرونی جذبات کی چغلی کھاتی ہیں۔ دوسرا ذریعہ انسان کی گفتگو ہے۔ ایک شخص کی گفتگو کا جو لہجہ ہوتا ہے وہ اس کی سوچ کا بھی لہجہ ہوتا ہے۔ وہ جس انداز میں سوچتا ہے اسی انداز میں بولتا ہے۔ میرا ٹیلی پیتھی جاننے والا دشمن انہی دو ذرائع سے میرے دماغ تک پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے میں اس کے اعلیٰ کاروں کے سامنے اب تک گونگا بنتا رہا ہوں،
کیونکہ وہ اپنے اعلیٰ کاروں کی سوچ کے ذریعے میری گفتگو اور میری سوچ کے لہجے تک پہنچنے کی کوشش کرتا رہا ہے۔ فریال نے بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے کہا، دشمن کی یہ حرکتیں آپ کے لیے جتنی خطرناک ہیں، دوسرے سننے والوں کے لیے اتنی ہی دلچسپ ہیں۔ مجھے دلچسپی بھی ہوتی جا رہی ہے اور یہ سوچ سوچ کر الجھن بھی جاری ہے کہ آپ کتنی پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ آپ کے دن رات کا سکون برباد ہو گیا ہے۔ یہ درست ہے کہ دشمن پریشانی میں مبتلا کر رہا ہے، مگر مجھے تم سے کچھ سکون بھی مل رہا ہے۔ مصیبتوں کی دھوپ بھی ہے اور تمہاری زلفوں کی چھاؤں بھی، اسی کا نام زندگی ہے۔ تم میری فکر نہ کرو، میں نے اس کے تمام اعلی کاروں کو ٹھکانے لگا دیا ہے۔ اب ماسٹر یوشے خود ہی پریشان ہو کر مجھے اپنے قابو میں کرنے کے لیے اس ملک میں آ گیا ہے۔ میں اس کے ذہن میں جھانک کر دیکھ لیتا ہوں، مجھے اس کے منصوبوں کا علم ہو جاتا ہے۔ اس بار وہ ایک بہت ہی خطرناک اعلی کار کو اپنے ساتھ لے کر آیا ہے، اور وہ اعلی کار ایک عورت ہے۔ فریال نے تعجب سے پوچھا، عورت اور خطرناک؟ ہاں، عورت معصوم اور بہت کمزور ہوتی ہے، مرد کے تابع فرمان ہوتی ہے، مگر جب خطرناک بن جاتی ہے تو پیچھا نہیں چھوڑتی۔ ماسٹر یوشے اس عورت کو مادام کہتا ہے۔ مادام میں سونگھنے کی حیرت انگیز صلاحیت ہے۔ میں پچھلے دنوں مری کے ایک کاٹیج میں لباس بدلتے وقت اپنا پرانا لباس وہیں چھوڑ آیا تھا۔ مادام نے اس لباس میں میری بو سونگھ لی ہے۔ اس کے ذریعے وہ فضا میں میری بو سونگھتی ہوئی ماسٹر یوشے کو بتا دیتی ہے کہ میں کس سمت میں پایا جا سکتا ہوں۔ ماسٹر یوشے مجھے چہرے سے نہیں پہچانتا، لیکن مجھ تک پہنچنے کے لیے مادام ایک بہترین اعلی کار بن گئی ہے۔ فریال میری باتیں بڑی حیرانی اور بڑی دلچسپی سے سن رہی تھی اور کہہ رہی تھی، آپ جتنے عجیب و غریب ہیں، اتنے ہی عجیب و غریب دشمنوں سے آپ کا سابقہ پڑ رہا ہے۔ میری جان، میں آپ کے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ تمہاری محبت مجھے زندگی کی کتنی لطافتوں کا احساس دلا رہی ہے۔ تم میرے تھکے ہوئے ذہن کی ایک زود و اثر دوا ہو۔ اس سے زیادہ تم اور کیا کر سکتی ہو؟ نہیں فرحاد، میں ان عورتوں میں سے نہیں ہوں جو گھر کی چار دیواری میں بیٹھ کر صرف اپنے مرد کی پریشانیوں کا رونا روتی ہیں، مگر ان پریشانیوں کا حل تلاش نہیں کر سکتی۔ میں اگر اپنی ذہانت کو استعمال کروں تو کیا آپ کے کام نہیں آ سکتی؟ دیکھیے، میں ابھی اس سے کوشش کرتی ہوں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس دشمن سے نبٹنے کے سلسلے میں کس کمزوری کا شکار ہو گئے ہیں؟ میں نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا، مادام کی صلاحیتوں نے مجھے وقتی طور پر کمزور بنا دیا ہے۔ پہلے میں ماسٹر یوشے کے دوسرے اہلکاروں کی آنکھوں میں جھانک کر ان کی باتیں سن کر ان کے دماغ کو چپکے چپکے اپنے کنٹرول میں لے لیتا تھا، پھر ماسٹر یوشے کی غفلت سے فائدہ اٹھا کر انہیں ٹھکانے لگا دیتا تھا، لیکن میں مادام کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا۔ میں نے کئی بار ماسٹر یوشے کی سوچ کے ذریعے مادام کی آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کی تاکہ اس کی آنکھوں کے تاثرات مجھے اس عورت کی سوچ تک پہنچا سکے، مگر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس کی آنکھوں پر آئی لینس چڑھا ہوا ہے۔ وہ عورت ماسٹر یوشے سے باتیں تو کرتی ہوگی؟ فریال نے پوچھا۔ ہاں، کسی اجنبی زبان میں باتیں کرتی ہے اور اسی اجنبی زبان میں سوچتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے سوائے سے کوئی دوسری زبان نہیں آتی۔ میری بات سنتے ہی فریال سنبھل کر بیٹھ گئی۔ اس نے جوشیلے انداز میں کہا، اگر زبان کی بات ہے تو مجھے پہلے ہی بتانا چاہیے تھا۔ میں نے 10 برس تک مشرق بعید کی معروف زبانوں کو سیکھا ہے۔ میں نے 14 برس کی عمر میں میٹرک پاس کیا تھا۔ اب 25 برس کی عمر تک میں نے چینی، جاپانی، ملائی اور تھائی زبانوں کو لکھنا پڑھنا اور بولنا سیکھا ہے۔ میرے ڈیڈی چاہتے تھے کہ میں بہت سی زبانیں سیکھ جاؤں۔ ڈیڈی نے جو لگن مجھ میں پیدا کی وہ اب بھی قائم ہے۔ آپ مجھے بتائیں مادام کون سی زبان بولتی ہے؟ اگر اس سے ایک بار میرا سامنا ہو جائے تو میں اس کی زبان اور اس کی گفتگو کا لہجہ آپ تک پہنچا دوں گی۔ اب میں حیرانی سے اپنی جان حیات کی باتیں سن رہا تھا۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی باصلاحیت محبوبہ میرے حصے میں آئے گی۔ ایسے ہی وقت خدا کے سامنے بے اختیار سر جھک جاتا ہے کہ وہ رب کریم جدوجہد کرنے والوں کو کیسی کیسی سہولتیں فراہم کرتا رہتا ہے۔ وہی ہم انسانوں کو زندگی کی آگ میں جھونکتا ہے اور وہی پھولوں کی انجمن میں فریال جیسی رفیقہ تک پہنچا دیتا ہے۔ میں نے کہا، فریال، مجھے تمہاری صلاحیتوں کے متعلق جان کر اتنی خوشی حاصل ہو رہی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ واقعی تم ایسی ہو کہ تم جیسی عورت نصیب والوں کو ہی ملتی ہے۔ میں جو تم پر فخر کرتا ہوں تو یہ بیجا نہیں ہے، مگر میں تمہیں یہ نہیں بتا سکتا کہ مادام کون سی زبان بولتی ہے۔ اتنا بتا سکتا ہوں کہ وہ ایک مغربی ملک سے آئی ہے۔ اس کا ساتھی ماسٹر یوشے انگریز ہے۔ مادام کی قومیت اور اس کی زبان کا پتہ نہیں چل رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ کوئی افریقی زبان بولتی ہے۔ میں مختلف زبانوں کی شناخت نہیں کر سکتا، اس معاملے میں کچا ہوں۔ فریال نے مجھے حوصلہ دیا، آپ مایوس نہ ہوں۔ اگر آپ کسی طرح ایک بار مادام سے میرا سامنا کرا دے تو میں اس کی کمزوریوں کو سمجھنے کی کوشش کروں گی۔ میں یہ نہیں کر سکتا۔ مادام سے سامنا کرانے کا مطلب یہ ہوگا کہ ماسٹر یوشے سے بھی تمہارا سامنا ہوگا۔ وہ شیطان تمہاری سوچ کے ذریعے سمجھ لے گا کہ تم سے میرا گہرا رشتہ ہے، بلکہ تم میری بہت بڑی کمزوری بن چکی ہو۔ وہ مجھے ذہنی پریشانیوں میں مبتلا کرنے کے لیے تمہیں دماغی مریضہ بنا دے گا اور میں یہ کسی طرح برداشت نہیں کر سکوں گا۔ تمہیں بچانے کے سلسلے میں کوئی غلطی کر بیٹھوں گا۔ نہیں فریال، تم اس معاملے میں بالکل الگ رہو۔ وہ میری بات کا جواب نہ دے سکی۔ اسی وقت ایک سپاہی نے آ کر کہا، انسپکٹر صاحب اسے بلا رہے ہیں کیونکہ اس کی ممی کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے لے جایا جا رہا ہے۔
وہ سپاہی کے ساتھ جاتے وقت سوچ کے ذریعے کہنے لگی۔ میں تھوڑی دیر کے لیے جا رہی ہوں۔ یہ پوچھنا تو بھول ہی گئی کہ اس وقت آپ کہاں ہیں اور دشمنوں سے کتنی دور ہیں۔ اب واپس آ کر پوچھوں گی، اس وقت تک آپ کیا کریں گے؟ ابھی میں تمہارے دیے ہوئے تحفے کو جیب سے نکال رہا ہوں، سینٹ کی یہ شیشی کھول کر تمہارے وجود کی خوشبو کو یاد کرتا رہوں گا۔ یہ کہہ کر میں نے فریال کا دیا ہوا تحفہ جیب سے نکال لیا۔ وہ بہت ہی خوبصورت سی ڈیزائن کی ایک شیشی تھی، ایسی نازک سی خم کھائی ہوئی جیسے عورت کا جسم ہوتا ہے۔ کار کی محدود فضا میں شیشی کھلتے ہی ایک نہایت لطیف سی خوشبو پھیلنے لگی۔ خوشبو میں فریال کے چیختے ہوئے بدن جیسی شدت بھی تھی اور نزاکت بھی تھی۔ میں شیشی پکڑے ہوئے تھا، میرے اطراف پیار کی خوشبو بکھر رہی تھی۔ اس اندیکھی خوشبو کے ساتھ میرا ذہن اس کی طرف پرواز کر رہا تھا۔ میں نے اسے مخاطب کرنا چاہا مگر وہ پولیس انسپکٹر سے باتوں میں مصروف تھی۔ میں نے ان کے درمیان مداخلت نہیں کی، چپ چاپ اس شیشی کو دیکھنے لگا جہاں سے فریال کی یادیں بکھر رہی تھیں۔ اچانک ہی مجھے پھر اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ میں بڑی دیر سے دشمنوں کی طرف سے غافل ہو گیا تھا۔ وہ دونوں انٹرکون کے ڈیمی ٹاس کے ایک حصے میں بیٹھے ہوئے کسی ایسے شکار کو تلاش کر رہے تھے جو ان کے لیے مفت میں ایک کار مہیا کر سکے۔ ماسٹر یوشے سوئمنگ پول میں غوطہ لگانے اور تیرنے والی نیم اریاں عورتوں کو دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی سوچ بتا رہی تھی کہ وہ پچھلی رات کا جاگا ہوا ہے اور نیند کو بھگانے کے لیے نیند حرام کر دینے والی جوان حسیناؤں کو دیکھ رہا ہے۔ اس نے سوئمنگ پول کی طرف سے نظریں ہٹا کر مدام سے کچھ کہا۔ اس کے جواب میں مدام ذرا سر اٹھا کر فضا میں بو سونگھنے لگی۔ میں ماسٹر یوشے کی سوچ کے ذریعے اس عورت کی حرکتیں دیکھ رہا تھا۔ بو سونگھنے کے دوران وہ کچھ پریشان ہو گئی تھی۔ 2-4 بار ہر سمت سر گھما کر سونگھنے کے بعد اس نے پریشان ہو کر ماسٹر یوشے سے کچھ کہا۔ ماسٹر یوشے اپنی عادت کے مطابق اپنی سوچ میں سوچ رہا تھا، یہ کیا جادو ہے؟ فرحات کہاں غائب ہو سکتا ہے؟ مادام ایک بار کسی کی بو سونگھنے کے بعد اسے کبھی نہیں بھولتی۔ ہر انسان کے بدن کی ایک مخصوص بو ہوتی ہے، کوئی بھی انسان اپنی بو سے جدا نہیں ہو سکتا۔ پھر فرحات اپنی بو سے کیسے جدا ہو گیا؟ اپنی اس بو کو اس نے کہاں دفن کر دیا ہے؟ وہ مادام سے اجنبی زبان میں پھر کچھ کہنے لگا، شاید اصرار کر رہا تھا کہ مادام میری بو ڈھونڈنے کی کوشش کرے، اور میں حیرانی سے سینٹ کی شیشی کو دیکھ رہا تھا جو فریال کی محبت بن کر میرے ہاتھوں میں آ گئی تھی، دوسرے لفظوں میں ایک ڈھال بن کر دشمنوں کا راستہ روک رہی تھی۔ چشم الزن میں یہ حقیقت روشن ہو گئی کہ یہ فریال کی پیش کی ہوئی سینٹ کی شیشی کا کمال ہے۔ اس کمال کو سمجھنے کے لیے بو کی خاصیتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ سبھی جانتے ہیں کہ ہر انسان کی اپنی ایک مخصوص بو ہوتی ہے، مگر وہ اس قدر دھیمی دھیمی اور دبی دبی سی ہوتی ہے کہ حساس جانور ہی اسے سونگھ سکتے ہیں، یا ایک انسان بہت قریب سے دوسرے انسان کی بو کو محسوس کرتا ہے۔ خصوصاً عورتیں اپنے مرد کی بو کو بڑی جلدی پا لیتی ہیں اور اس بو کی انفرادیت کو نہیں بھولتی، لیکن میں نے مادام جیسی پہلی عورت دیکھی تھی جو میلوں دور سے اپنے شکار کی بو سونگھ لیتی تھی، لیکن اب وہ بھی ناکام ہو گئی تھی کیونکہ میرے بدن کی جو دھیمی دھیمی سی بو تھی اس پر ایک تیز خوشبو حاوی ہو گئی تھی۔ جس طرح ہر بڑی طاقت ننھی سی طاقت کو کچل دیتی ہے یا وقتی طور پر دبا دیتی ہے، اسی طرح وقتی طور پر اس خوشبو نے میری بو کی انفرادیت کو دبا کر چاروں طرف سے چھپا دیا تھا۔ قدرت کے ایسے اٹل اصولوں کو سمجھنے کے باوجود پہلے میرے دماغ نے کام نہیں کیا تھا۔ مادام نے اچانک ہی اپنی حیرت انگیز صلاحیت کا مظاہرہ کر کے مجھے بدحواس کر کے رکھ دیا تھا۔ اس وقت مجھے صرف یہی فکر تھی کہ میں دشمنوں سے کس طرح زیادہ دور رہ سکتا ہوں۔ اسی فکر نے مجھے خود حفاظتی کے دوسرے پہلوؤں پر غور کرنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ اب مجھے فریال کی محبت اور اس کی البیلی خوشبو کا سہارا مل گیا تھا۔ میں اس وقت ٹھٹھا سے آگے جا کر رک گیا تھا۔ اب اور آگے جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ کار کی محدود فضا میں بکھر جانے والی خوشبو مجھے فریال کی طرف جانے کے لیے کہہ رہی تھی۔ اب کسی قسم کا خطرہ نہیں تھا، میں مادام سے قریب رہ کر بھی ماسٹر یوشے سے نمٹ سکتا تھا۔ یہ سوچ کر میں نے کار کو واپس گھما لیا اور پیار کی منزل کی طرف بڑھتے ہوئے فریال کے ذہن میں جھانکنے لگا۔ وہ بار بار اپنی سوچ کے ذریعے مجھے پکار رہی تھی اور میری طرف سے جواب نہ پا کر پریشان ہو رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا، سوری فریال، میں دشمنوں کی طرف متوجہ تھا، اس لیے تم سے دماغی رابطہ قائم نہ کر سکا۔ فریال نے پریشان ہو کر پوچھا، آپ خیریت سے تو ہیں؟ آپ کی طرف سے جواب نہ پا کر میرا دل گھبرا رہا تھا۔ کاش کہ میں بھی ٹیلی پیتھی جانتی اور آپ کے ذہن میں جھانک کر آپ کی خیریت معلوم کر لیتی۔ میری جان، میں خیریت سے ہوں اور بخیریت تمہارے پاس آ رہا ہوں۔ کیا سچ؟ وہ ایک دم سے مسرتوں کے ہجوم میں گر گئی۔ ہاں، پہلے تم یہ بتاؤ کہ وہاں پولیس والوں کا کام مکمل ہوا یا نہیں؟ ہاں، وہ لوگ ممی کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے لے گئے ہیں۔ شام سے پہلے ان کی لاش واپس نہیں ملے گی۔ میں یہاں تنہا ہوں، میری عجیب حالت ہے۔ آپ کو پانے کی خوشی بھی ہے اور ماں کے بچھڑ جانے کا غم بھی ہے، مگر آپ ہر لمحے اپنی مردانہ شخصیت سے اور حیرت انگیز صلاحیتوں سے اس طرح چونکا دیتے ہیں اور اپنی ذات سے اس طرح چپکے رہنے پر مجبور کر دیتے ہیں کہ ممی کے بچھڑ جانے کا غم ہلکا پڑ جاتا ہے۔ تم چونکانے والی باتیں کر رہی ہو، لیکن میں تمہیں یہ بتا دوں کہ اس بار تم نے مجھے چونکا دیا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ مادام میری بو سونگھ لیتی ہے، مگر جس طرح لوہا لوہے کو کاٹتا ہے اسی طرح تم نے ایک عورت ہو کر
دوسری عورت کی صلاحیت کو کاٹ کر رکھ دیا ہے۔ تم نے جو خوشبو تحفے کے طور پر دی تھی، اس خوشبو کے ہجوم میں میرے بدن کی بو چھپ گئی ہے۔ اب مادام پریشان ہو کر چاروں طرف سونگ رہی ہے اور مجھے نہیں پا رہی ہے۔ کیا واقعی؟ وہ حیرانی سے کہنے لگی، یہ کیسی عجیب سی بات ہے۔ میں نے یہ سوچ کر وہ تحفہ نہیں دیا تھا کہ وہ آپ کے لیے ڈھال بن جائے گا۔ قدرت کے تماشے بھی عجیب ہے، اب میری سمجھ میں بھی آ گیا ہے۔ ہم خوشبو اس لیے لگاتے ہیں تاکہ پسینے کی بو چھپ جائے اور ہماری شخصیت میں ایک نئی خوشبو پیدا ہو جائے۔ مگر میرے دماغ میں ایک بات کھٹک رہی ہے۔ وہ کیا؟ میں نے پوچھا۔ جس جگہ آپ کی بو چھپ گئی تھی، کیا اسی جگہ مادام نے میری دی ہوئی خوشبو سے پتہ نہیں لگا لیا ہوگا کہ ٹھیک اسی سمت آپ دوسری خوشبوؤں میں نہا گئے ہیں؟ تم نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ مادام سونگنا چاہے تو ہر طرح کی بو کو سونگ سکتی ہے، لیکن 24 گھنٹے میں دنیا کی کتنی ہی عورتیں اور کتنے ہی مرد طرح طرح کی خوشبو لگاتے رہتے ہیں۔ جو خوشبو میرے بدن پر ہے وہی خوشبو نہ جانے دنیا کے کتنے لوگوں کو معطر کر رہی ہوگی۔ لہٰذا مجھ تک پہنچنے کے لیے میری ہی مخصوص بو کو پانا بہت ضروری ہے، اور وہ بو وقتی طور پر گم ہو چکی ہے۔ فریال خوشی سے نہال ہو رہی تھی۔ دشمنوں سے چھپنے کے لیے مجھے غیر متوقع طور پر ایسا سہارا مل گیا تھا کہ ہم دونوں بار بار خدا کا شکر ادا کر رہے تھے۔ فریال نے کہا، اب میں سمجھ گئی کہ آپ اسی لیے بڑے اطمینان سے میرے پاس چلے آ رہے ہیں۔ مگر یہ خوشبو کب تک آپ اپنے بدن پر چھڑکتے رہیں گے؟ میں نے ونڈ اسکرین کے پار دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ یہی میں بھی معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ جتنی مقدار میں ابھی خوشبو لگا رکھی ہے وہ میری بو پر کتنی دیر تک اثر انداز رہے گی، یہ میں گھڑی دیکھ کر معلوم کر لوں گا۔ ساتھ ہی ماسٹر یوشے کے ذہن میں بھی جھانکتا رہوں گا تاکہ اس کے ذریعے پتہ چل جائے کہ مادام میری بو کو کتنی دیر بعد سونگھ لے گی۔ پھر تو آپ کو ان کی طرف ہی دھیان دینا چاہیے۔ ہاں، مگر میرا دھیان تو تمہاری ہی طرف چلا جاتا ہے۔ اب بتاؤ میں اپنے دل و دماغ کو کیسے سمجھاؤں؟ پہلے تو وہ مسکرائی، پھر اچانک ہی سنجیدہ ہو کر بولی، یہ سوچ کر مجھے عجیب سی خوشی کا احساس ہوتا ہے، آپ صرف میرے لیے سوچتے ہیں۔ اتنی مصروفیتوں اور اتنے خطرناک دشمنوں میں گھر کر رہنے کے باوجود آپ کا دھیان میری طرف لگا رہتا ہے، لیکن فی الحال یہ ہم دونوں کے لیے مناسب نہیں ہے۔ آپ فوراً ہی دشمنوں کی طرف توجہ دیں۔ اچھی بات ہے، میں تم سے تھوڑی دیر کے لیے رابطہ ختم کرتا ہوں۔ لیکن رابطہ توڑنے سے پہلے میں ذرا دیر تک اس کی سوچ کو پڑھتا رہا۔ اس نے مجھے منع کیا تھا کہ میں اس کے متعلق نہ سوچوں، لیکن یہ سوچ کر وہ خوشی سے جھوم رہی تھی کہ میں ہر لمحے اسی کے متعلق سوچتا رہتا ہوں۔ میں مسکراتے ہوئے ماسٹر یوشے کے دماغ میں جھانکنے لگا۔ وہ دونوں ابھی تک ڈیمیٹاس کے ایک حصے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ماسٹر یوشے مادام کی زبان میں اسے گفتگو کر رہا تھا۔ زبان تو میری سمجھ میں نہیں آئی، اتنا اندازہ ضرور ہو گیا کہ وہ دونوں کسی خاص موضوع پر بحث کر رہے ہیں۔ جب کسی کی زبان سمجھ میں نہ آتی تو اس کی حرکتوں سے معلوم کرنا چاہیے کہ وہ کس قسم کی باتیں کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں وقت اور ماحول کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ انسان وقت کے مطابق کوئی سی بھی بات سوچتا ہے۔ اس وقت میری بو نے انہیں پریشان کیا ہوا تھا، لہٰذا میں نے اندازہ لگایا کہ وہ بو کی خاصیتوں پر بحث کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد مادام پھر ذرا سر اٹھا کر چاروں طرف سونگنے لگی۔ اس کے بعد ماسٹر یوشے کے سامنے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ خوشبو نے ابھی تک مجھے چھپا رکھا تھا۔ یہ کب تک میری بو پر حاوی رہے گی اسے بڑی توجہ سے سمجھنا ضروری تھا۔ میں 50 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ کار کے تمام شیشے چڑھا دیے تھے۔ اگر میں ایسا نہ کرتا تو 50 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گزرنے والے ہوا کے جھونکے اس خوشبو کو کپا اڑا کر لے جاتے۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ مجھے خوشبو لگا کر زیادہ دیر کھلی فضا میں نہیں رہنا چاہیے۔ اگر میں بند کار یا بند کمرے میں رہوں تو خوشبو دیر پا ہوگی۔ 1 گھنٹے کے بعد میں نے فریال کی سوچ میں کہا، میں اس کی کوٹھی کے قریب پہنچ رہا ہوں، ذرا سی دیر میں وہ کار کا ہارن سنے گی۔ وہ خوشی سے اچھل پڑی اور اپنے کمرے سے نکل کر دوڑتی ہوئی باہر آ گئی۔ میں ہارن دیتا ہوا کوٹھی کے احاطے میں داخل ہوا۔ میں نے دور سے دیکھا، مارے خوشی کے اس کا چہرہ جگمگا رہا تھا۔ میں کار سے اتر کر اس کی طرف بڑھا، وہ بھی دوڑتی ہوئی میری طرف آئی۔ میں نے اپنے دونوں بازو پھیلا دیے اور اسے اپنی گرفت میں سمیٹ لیا۔ ان بازوؤں میں آ کر کتنا سکون ملتا ہے، وہ سوچ رہی تھی۔ سکون اس لیے ملتا ہے کہ عورت کے لیے اس سے زیادہ اہم اور اس سے زیادہ مستحکم کوئی پناہ گاہ نہیں ہوتی۔ طویل انتظار کے بعد تو یہاں اور بھی آرام ملتا ہے، تشنگی مٹ سی جاتی ہے اور دل طمانینت کے احساس سے بھر جاتا ہے۔ عورت جب اپنے مرد کے متعلق سوچتی ہے تو سوچتے وقت صرف اس کے اپنے خود غرض جذبات نہیں ہوتے۔ اگر ہوتے تو فریال صرف اپنے ہی جذبات اور احساسات میں ڈوبی رہتی، مگر اس نے میری فکر میں فوراً ہی سر اٹھا کر پوچھا، دشمن کیا کر رہے ہیں؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، تم انہیں یاد کر رہی ہو؟ میں تو سب کچھ بھول گیا ہوں۔ اب تو دیوانے ہیں، مگر میں اتنے ہوش میں ہوں کہ وقت کی نزاکت کو سمجھ سکتی ہوں۔ اب آپ پہلے دشمنوں کی خبر لیں، اس کے بعد میرے قریب آئیں۔ اچھی بات ہے، میں دشمنوں کی خبر لینے جا رہا ہوں۔ میں شرارت سے واپس جانے کے لیے مین گیٹ کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ جلدی سے دوڑتی ہوئی میرے قریب آ گئی۔ میں نے کب کہا تھا کہ آپ بنفس نفیس جائیں؟ آپ محض مجھے پریشان کر رہے ہیں۔
میں نے اس کے دونوں بازوؤں کو اپنی گرفت میں لے کر قریب لاتے ہوئے کہا، تم نے مجھے قریب آنے کے لیے منع کیا تھا، لہٰذا تمہیں اس طرح قریب لانا پڑا۔ اس نے ہنستے ہوئے میرے سینے میں منہ چھپا لیا۔ اس کا چہرہ چھپا ہوا تھا مگر اس کی ریشمی زلفیں میرے نتنوں کے قریب تھیں۔ میں ذرا جھک کر ان معطر زلفوں کو چومنے اور سونگھنے لگا۔ سونگھتے وقت مجھے فریال کی نصیحت یاد آ گئی کہ مجھے اس دوسری سونگھنے والی کی خبر لینی چاہیے۔ فریال بھی اپنی مثال آپ تھی۔ میں غافل ہوتا تو وہ خطرے کی بو سونگھ لیتی تھی۔ اس نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ مجھے دشمنوں کی خبر لینا چاہیے۔ اس وقت مادام میری بو سونگھ رہی تھی اور شاید ماسٹر یوشے کو بتا رہی تھی کہ بو بہت قریب ہے اور اسی شہر میں ہے۔ میں نے فریال کا بازو پکڑ کر کوٹھی کی طرف بھاگتے ہوئے کہا، اندر چلو، وہ کتیا میری بو سونگھ رہی ہے۔ فریال میرے ساتھ اپنے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے کہہ رہی تھی، وہ کتے کی اولاد مرتی بھی نہیں، ایسا کب تک ہوگا؟ فکر نہ کرو، وقتی طور پر محفوظ رہنے کا ایک سہارا مل گیا ہے۔ اب میں اطمینان سے بیٹھ کر اس سونگھنے والی کی ناک کاٹنے کا منصوبہ بناؤں گا۔ بیڈ روم کے دروازے پر پہنچ کر میں نے سینٹ کی شیشی نکالی اور اپنے لباس پر اس کی خوشبو اچھی طرح چھڑک لی۔ پھر بیڈ روم میں آ کر دروازے کو اندر سے بند کر لیا۔ اس وقت ماسٹر یوشے کی سوچ بتا رہی تھی کہ مادام پھر پریشان ہو گئی ہے اور چاروں طرف سونگ رہی ہے۔ ماسٹر یوشے اسے کچھ کہتا ہوا وہاں سے اٹھ گیا اور ڈیمیٹا سے باہر جانے لگا۔ یہ بات میری سمجھ میں آ گئی کہ وہ میری تلاش میں نکل رہا ہے، کیونکہ اسے دو اہم باتیں معلوم ہو چکی تھیں۔ ایک تو یہ کہ میں اس شہر میں ہوں، دوسری بات یہ کہ میں کس سمت پایا جا سکتا ہوں۔ اس وقت اس کے اٹھنے کا مقصد یہ تھا کہ جلد از جلد کسی گاڑی کا انتظام کرے تاکہ دوبارہ میری بو پاتے ہی وہ فوراً ہی بو کی سمت چل پڑے۔ یہی سوچ کر وہ سوئمنگ پول کے پاس آ گیا تھا۔ وہاں وہ ایک ایک مرد اور ایک ایک عورت کے چہرے کو باری باری تک رہا تھا اور ان کی سوچ کے ذریعے یہ معلوم کر رہا تھا کہ کس کے پاس بہترین گاڑی ہے۔ وہ بہترین گاڑی والا اس کا بہترین اعلی کار بن سکتا ہے یا نہیں۔ میں بیڈ روم میں آ کر فوم کے ملائم بیڈ پر لیٹ گیا۔ فریال نے مادام کے متعلق پوچھا تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ اپنا توازن نہ سنبھال سکی۔ توبہ ہے، ذرا صبر نہیں کرتے، پہلے میری بات کا جواب دیجیے، مادام کیا کہہ رہی ہیں؟ میں بیڈ روم میں آ کر فوم کے ملائم بیڈ پر لیٹ گیا۔ فریال نے مادام کے متعلق پوچھا تو میں نے اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ اپنا توازن نہ سنبھال سکی۔ توبہ ہے، ذرا صبر نہیں کرتے، پہلے میری بات کا جواب دیجیے، مادام کیا کہہ رہی ہے؟ میں گم ہو چکا ہوں تمہاری ریشمی باہوں میں، مگر اسے علم نہیں ہے کہ یہ ریشمی باہیں کہاں پائی جا سکتی ہیں۔ اب تم یہ بتاؤ کہ یہاں تمہارے پاس کتنی خوشبوئیں ہیں؟ شنیل کی ایک شیشی اور ہے، اس سے تو کام نہیں چلے گا۔ یہ دونوں شیشیاں زیادہ سے زیادہ 24 گھنٹے کا کام دے سکیں گی۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ خوشبوئیں خرید کر اسٹاک کر لینا چاہیے۔ وہ خود کو میری گرفت سے چھڑا کر پیچھے ہٹ گئی، پھر اٹھتی ہوئی بولی، ابھی چلیے، اس کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے، میرا باہر جانا مناسب نہیں ہے، کھلی فضا میں خوشبو جلد اٹھ جاتی ہے۔ وہ الماری کی طرف بڑھتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، آپ کو اسی کمرے میں بند رہنا چاہیے، میں جا کر لے آتی ہوں۔ اس نے الماری کھول کر اپنا پرس نکالا اور اس میں سے کرنسی نوٹ نکال کر گننے لگی۔ اس کے پرس میں صرف 500 روپے تھے۔ میں نے کہا، میرے پاس وہی 2 لاکھ روپے تھے جو اب پولیس والوں کی تحویل میں ہیں، میری جیب میں صرف 100 روپے کا ایک نوٹ رہ گیا ہے۔ اس نے کہا، فی الحال 500 روپے میں جتنا سینٹ ملے گا میں خرید کر لے آؤں گی، اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ میں جانتا تھا کہ ممی کیسی کنگال تھی۔ فریال کے باپ نے جو بینک بیلنس چھوڑا تھا وہ اسے جوئے میں ہار گئی تھی اور اپنے سر پر قرض کا بوجھ لاد کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ فریال کے پاس وہی آخری 500 روپے تھے۔ وہ میری حفاظت کے لیے اپنی آخری پونجی بھی خرچ کر رہی تھی۔ اگر ضرورت پڑتی تو وہ میرے لیے اس کوٹھی کو بھی فروخت کر سکتی تھی۔ میں اسے بڑے پیار سے دیکھتا رہا۔ وہ الماری بند کرنے کے بعد سیگار میز کے پاس گئی، وہاں سے شنیل کی شیشی اٹھا کر میرے پاس لے آئی، پھر اسے سرہانے کی میز پر رکھتے ہوئے کہا، اسے بھی احتیاطاً اپنے پاس رکھے، پتہ نہیں کس وقت ضرورت پڑ جائے، میں ابھی دوسری خوشبو خرید کر لے آتی ہوں۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، جانے سے پہلے مجھے بھی اپنی خوشبو میں گم کر دو تاکہ میں اپنے آپ کو بھول جاؤں۔ آپ خود کو گم کر دیں گے تو دشمنوں کی خبر کون لے گا؟ میں نے اتنی خوشبو چھڑک لی ہے کہ تمہاری واپسی تک مدام مجھے نہیں پا سکے گی۔ وہ مسکراتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی۔ جاتے وقت اس نے احتیاطاً دروازے کو بند کر دیا تھا۔ میں چند لمحوں تک خاموش پڑا اس کے پیار کی لذت کو محسوس کرتا رہا۔ ایسے احساس کے وقت آس پاس کی دنیا بالکل یاد نہیں رہتی۔ اگر کوئی مداخلت کرے تو اسے کچا چبا جانے کو جی چاہتا ہے۔ فی الحال میں ماسٹر یوشے کو چھپا نہیں سکتا تھا، اس کی طرف متوجہ ہونا ضروری تھا۔ اس نے کسی گاڑی والے کو پھانسنے کے لیے مادام کو سوئمنگ پول کی دوسری طرف بھیج دیا تھا۔ اس وقت وہ ایک نوجوان کو مخاطب کر رہی تھی۔ ماسٹر یوشے کے ذریعے مجھے پتا چل رہا تھا کہ وہ نوجوان مادام کی زبان نہیں جانتا، کہ وہ نوجوان مادام کی زبان سمجھ رہا ہے۔ ماسٹر یوشے مادام کے ذریعے اس نوجوان کی سوچ کو پڑھ رہا تھا۔ وہ نوجوان مادام کو سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا، اس کی رنگت سانولی ہے مگر بڑا زرخیز بدن ہے، آنکھ والے اسے دیکھے بغیر نہیں رہ سکتے۔
بہت کم حسینائیں ایسی ہوتی ہیں جن کا بدن خاموشی سے دیکھنے والوں کو پکارتا ہے، مگر پتہ نہیں یہ کس ملک سے آئی ہے، اس کی زبان سمجھ میں نہیں آ رہی، اور یہ انگریزی بھی نہیں سمجھتی ہے۔ ماسٹر یوشے نے اس کی سوچ میں کہا، اگر یہ سامنی حسینہ مجھے مل جائے تو سب سے پہلے اسے کہاں لے جانا چاہیے؟ اس نوجوان کی سوچ نے کہا۔ اور کہاں لے جاؤں گا؟ ایسی حسیناؤں کے لیے تو میں نے ایک فلیٹ لے رکھا ہے، میرے پاس اپنی کار بھی ہے، میں اسے پورے کراچی کی سیر کراؤں گا، مگر اس کی زبان سمجھ ہی نہیں آتی۔ اتنا پتہ چل گیا ہے کہ یہ میری شخصیت سے متاثر ہو کر میرے پاس آئی ہے۔ اس کی سوچ کے دوران ماسٹر یوشے آہستہ آہستہ چلتا ہوا ان کے قریب پہنچ گیا۔ اس کے قریب آتے ہی مادام نے اسے کچھ کہا۔ اس کے جواب میں ماسٹر یوشے مسکراتے ہوئے اس نوجوان سے کہنے لگا، مسٹر، یہ ملائیشیا کی رہنے والی ہے، سیاحت کی غرض سے یہاں آئی ہے، مگر اپنی زبان کے سوا کوئی دوسری زبان نہیں جانتی۔ یہ آپ سے پوچھ رہی ہے کہ آپ اس کے دوست بننا پسند کریں گے؟ نوجوان نے خوشی سے سر ہلاتے ہوئے کہا، ضرور ضرور، میرا نام کمال احمد ہے، مجھے تم سے دوستی کر کے خوشی ہوگی۔ ماسٹر یوشے کمال کی باتیں مادام کو سمجھا رہا تھا۔ کمال نے مادام سے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو مادام کی مڑی ہوئی انگلیاں دیکھ کر چونک گیا۔ اس کے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ہتھیلیوں کی طرف اس طرح مڑی ہوئی تھی کہ وہ جانور کے پنجے نظر آتے تھے۔ کمال نے حیرانی کا اظہار کیا تو ماسٹر یوشے مادام کی زبان میں اس کی حیرانی کا ترجمہ کرنے لگا۔ پھر اس نے مادام کا جواب سنایا، یہ کہتی ہے کہ بچپن میں اسے کوئی بیماری ہو گئی تھی، اس بیماری کے دوران یہ انگلیاں آپ ہی آپ مڑ گئی تھیں، اس کے بعد یہ سیدھی نہ ہو سکی۔ پھر ماسٹر یوشے نے نوجوان کی طرف گھوم کر اور منی خیز انداز میں ایک آنکھ دبا کر مسکراتے ہوئے کہا، مسٹر کمال، ان انگلیوں کو نظر انداز کر دیا جائے تو پھر اس میں کوئی عیب نظر نہیں آتا، یہ سر سے پاؤں تک پٹاخہ ہے۔ مجھے مشرق کا سانولا حسن پسند ہے، میں صاف کوئی کا عادی ہوں، اگر تم بھی میری طرح یہ ذوق رکھتے ہو تو اسے تفریح کے بہانے کہیں لے چلو، ہم دونوں کا بھلا ہوگا۔ نوجوان نے خوش ہو کر کہا، ہاں، اس نیک کام میں مجھے تمہاری ضرورت ہوگی کیونکہ تم اس حسینہ کی زبان سمجھتے ہو، مگر اسے پوچھو کہ یہ کیا چاہتی ہے۔ ماسٹر یوشے مادام سے پوچھنے لگا اور مادام اسے بتانے لگی کہ کیا چاہتی ہے۔ دونوں بہت ہی عمدہ ڈرامہ پلے کر رہے تھے۔ ماسٹر یوشے نے کہا، اس حسینہ کا نام سونیا ہے، یہ اپنی بے زبانی سے گھبرا گئی ہے، مجھے پا کر خوشی کا اظہار کر رہی ہے کہ میں ان کی زبان سمجھتا ہوں، یہ تمہاری طرح مجھے بھی اپنا دوست بنانا چاہتی ہے تاکہ ہم تینوں دوستوں کی طرح کہیں تفریح کے لیے جا سکیں۔ نوجوان نے کہا، میرے ساتھ آؤ، میں اپنی کار میں تمام تفریح گاہوں کی سیر کراؤں گا۔ ماسٹر یوشے نے مادام کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے اس نوجوان سے کہا، مسٹر کمال، دانش مندی یہ ہے کہ ہم پہلے سونیا کو ایسی جگہ لے جائیں جہاں بالکل تنہائی ہو، شراب ہو اور سونیا کا شباب ہو، اس کے بعد دوستی اور مستحکم ہو جائے گی۔ وہ باتیں کرتے ہوئے کار کے پاس آ گئے۔ ماسٹر یوشے کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ مادام سونیا کمال کو رجھانے کے لیے اس کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ پھر کمال نے کار سٹارٹ کی اور اپنے فلیٹ کی طرف جانے لگا۔ میں سمجھ گیا کہ فلیٹ کی چار دیواری میں ماسٹر یوشے کو تنہائی نصیب ہوگی تو وہ کمال کے ساتھ کس طرح پیش آئے گا اور کس طرح اسے ذہنی طور پر اپنا غلام بنا لے گا۔ میں یہ تماشے بارہا دیکھ چکا تھا اور اس کے اعلیٰ کاروں کے ساتھ خود بھی یہ تماشے کر چکا تھا، لہٰذا میں نے یہ سوچ کر ان سے رابطہ ختم کر دیا کہ ماسٹر یوشے جب کمال کی گاڑی حاصل کر لے گا تو پھر میں ان کی طرف توجہ دوں گا۔ ان سے رابطہ ختم کرنے کے بعد ہی میں فریال کے ذہن میں جھانکنے لگا۔ وہ ایک دکان پر پہنچ گئی تھی۔ دکان کا مالک اسے باتیں کر رہا تھا اور اسے سینٹ کی مختلف شیشیاں دکھا رہا تھا۔ وہ ہر سینٹ کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملا رہا تھا۔ میں اس باتونی دکان کے مالک کی سوچ کو پڑھنے لگا۔ اس کے دماغ میں کچھ تھا اور زبان سے کچھ اور کہہ رہا تھا۔ اس نے فریال کے سامنے تمام غیر ملکی شیشیاں رکھی تھیں، لیکن ان میں دیسی خوشبو بھری ہوئی تھی اور اتنی خوبصورتی سے ان کی پیکنگ کی گئی تھی کہ عام خریدار غیر ملکی خوشبو سمجھ کر دھوکہ کھا جاتے۔ دکان میں اور بھی بہت سے گاہک تھے۔ وہ دکاندار سبھی سے جھوٹ بول رہا تھا اور ان سے کئی گنا دام وصول کر رہا تھا۔ میں نے بھی یہ سوچ لیا کہ اس بے ایمان سے بے ایمانی کروں گا اور اسے خوشبو کا ایک پیسہ نہیں دوں گا۔ میں نے فریال کے دماغ پر دستک دی۔ ہیلو فریال۔ وہ ایک دم سے چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ میں نے اسے سمجھایا، میری جان، اس طرح چونکا نہ کرو، دیکھنے والے کیا سوچیں گے۔ او سوری، میں کسی خوشبو کا انتخاب کرنے میں اس قدر گم ہو گئی تھی کہ آپ کے اس طرح مخاطب کرنے کے انداز کو بھول گئی تھی۔ اب نہیں بھولوں گی۔ میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے مخاطب کیا ہے کہ دکاندار بے ایمان ہے۔ تمہارے سامنے جتنی بدیسی شیشیاں رکھی ہوئی ہیں ان سب میں دیسی سینٹ ہے۔ کیا آپ اتنی دور سے خوشبو بھی سونگھ لیتے ہیں؟ نہیں جان، تم دماغی طور پر حاضر نہیں ہو، ورنہ یہ سمجھ لیتی کہ میں نے تمہارے ذریعے اس دکاندار کی سوچ کو پڑھ لیا ہے۔ بہرحال دیسی خوشبوؤں ہی سے صحیح، کام چلانے کے لیے وہی لے آؤ، مگر اس کا ایک پیسہ نہ دینا۔ فریال کو یہ ہدایت دے کر میں دکاندار کی سوچ کو گڑبڑانے لگا۔ وہ کاؤنٹر کے پیچھے بوکھلا کر سوچنے لگا، میں نے کس گاہک سے پیسے لیے ہیں اور کس سے نہیں لیے ہیں، کسے مال دیا ہے اور کسے نہیں دیا ہے۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، وہ جو خوبصورت سی لڑکی کھڑی ہے،
میں نے اسے 3000 روپے لیے ہیں۔ یہ سیلز مین کتنی دیر سے کھانے کے لیے گیا ہے؟ اگر وہ ہوتا تو اتنے گاہکوں کے درمیان میں اس طرح الجھ کر نہ گڑبڑاتا۔ دکاندار میز کی دراز کھول کر دیکھنے لگا تاکہ اسے پیسوں کا حصہ مل جائے، مگر وہاں دراز میں صبح سے کتنے ہی 100 اور 50 کے نوٹ پڑے ہوئے تھے۔ اگر وہ حساب کرنے بیٹھتا تو دوسرے تمام گاہک پریشان کرنے لگتے۔ اس نے سوچا، اتنی جلدی آمد و خرچ کا حساب کرنا مشکل ہے، بہتر ہے کہ میں اس لڑکی سے ہی پوچھ لوں کہ اس نے مجھے کتنے روپے دیے تھے۔ میں نے فوراً ہی فریال کو سمجھایا، دیکھو فریال، میں تم سے جو کچھ کہوں گا تم دکاندار کو وہی جواب دینا، چہرے سے کبھی گھبراہٹ ضائع نہ کرنا۔ میں نے اتنا ہی سمجھایا تھا کہ دکاندار فریال کے پاس پہنچ گیا۔ پھر اس نے پوچھا، آپ نے مجھے کتنے روپے دیے ہیں؟ 3000۔ میں نے فریال کی سوچ میں کہا۔ فریال کی زبان نے بھی وہی رقم بتائی۔ اس کی سوچ مجھ سے کہہ رہی تھی، غضب خدا کا، آپ مجھے اتنا بڑا جھوٹ بولنے پر مجبور کر رہے ہیں، کیا یہ دکاندار یقین کر لے گا؟ میرے جواب دینے سے پہلے دکاندار نے سر ہلا کر یقین کر لیا، کیونکہ اس کی سوچ میں پہلے ہی یہ بات آ گئی تھی کہ لڑکی نے 3000 روپے دیے ہیں۔ پوچھنے پر لڑکی نے بھی یہی رقم بتائی تھی۔ اس طرح اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ فریال اسے 3000 روپے ادا کر چکی ہے۔ دکاندار سینٹ کی 2 شیشیاں پیک کرتے ہوئے سوچنے لگا، لڑکی بہت بولی بالی ہے۔ ان 2 شیشیوں کی قیمت 500 روپے سے زیادہ نہیں ہے۔ ان خوشبوؤں پر میں نے بدیسی لیبل لگا کر اسے 2500 روپے زیادہ لیے ہیں۔ میں نے دکاندار کی سوچ میں کہا، بیچاری کتنی معصوم ہے، اتنی حسین اور معصوم لڑکی کو دھوکہ دینے کو جی نہیں چاہتا۔ اس کی سوچ نے چونک کر کہا، ہائے یہ میں کیا سوچ رہا ہوں، دھوکہ نہیں دوں گا تو منافع کیسے حاصل کروں گا؟ میں نے اس کی سوچ میں سمجھایا، میں ہر شیشی پر 10 گنا منافع حاصل کرتا ہوں۔ اگر ایک لڑکی سے دھوکہ نہیں کروں گا اور ایمانداری سے پیسے لوں گا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مجھے اپنے 500 روپے رکھ کر اسے 2500 روپے واپس کر دینے چاہیے۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاتھ میں آئے ہوئے 2500 روپے واپس کر دوں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا۔ اگر میں نے اس معصوم لڑکی کو صحیح قیمت پر مال نہیں لیا اور اس کے 2500 روپے واپس نہیں کیے تو میرا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ یہ اچانک ہی میرے ہاتھ کیوں کانپ رہے ہیں؟ ارے میرے ہاتھ سے شیشیاں چھوٹ رہی ہیں۔ اچانک اس کے ہاتھ سے شیشیاں چھوٹ کر گر پڑیں۔ وہ ان خوبصورت شیشیوں کو 2 بہت ہی خوبصورت مخملی کیس میں رکھنے جا رہا تھا، مگر رکھنے سے پہلے ہی وہ فرش پر گر کر ٹوٹ گئیں۔ وہ پریشان ہو کر فریال کی طرف دیکھنے لگا۔ ابھی اسے دماغ نے سمجھایا تھا کہ وہ نقصان اٹھائے گا اور نقصان کی ابتدا ہو چکی تھی۔ دکاندار نے بے یقینی سے سر جھٹک کر دل میں کہا، واہ یہ بھی کوئی یقین کرنے کی بات ہے۔ یہ لڑکی آسمان سے اتر کر تو نہیں آئی ہے کہ اسے دھوکہ دینے سے میرا نقصان ہو جائے گا۔ اس نے فریال کے لیے دوسری 2 شیشیاں اٹھائیں تو میں نے اس کے دماغ میں ہلچل مچا کر وہ شیشیاں بھی گرا دی۔ وہاں کھڑے ہوئے سارے گاہک اسے حیرانی سے دیکھنے لگے۔ ایک نے کہا، بڑھاپے سے ہاتھ کانپ رہے ہیں، نازک سی شیشیاں اٹھائی نہیں جاتی۔ بڑے میاں اتنی بڑی دکان ہے، اس کام کے لیے کوئی ملازم رکھ لو۔ بڑے میاں اس بار واقعی گھبرا گئے تھے اور یقین کر لیا تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ ایمانداری کا سودا نہ کیا تو اور زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس نے آگے بڑھ کر فریال سے کہا، بی بی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم ذرا ادھر چلو، وہاں اپنی پسند کی شیشیاں خود ہی اٹھا کر رکھ لینا۔ میں نے فریال سے کہا کہ وہ بلا جھجک اس کے ساتھ چلی جائے۔ وہ دکان کے دوسرے حصے میں چلی گئی۔ وہاں سے دوسرے گاہک نظر نہیں آ رہے تھے۔ دکاندار نے اپنی جیب سے 3000 روپے نکالتے ہوئے کہا، بی بی تم اپنے یہ پورے 3000 روپے رکھو اور اپنی پسند کی خوشبو بھی لے جاؤ۔ جب سے تم آئی ہو میں نقصان اٹھا رہا ہوں۔ میں نے فریال سے کہا کہ وہ 3000 لے کر رکھ لے اور سینٹ کی شیشیاں بھی لے آئے۔ وہ میری ہدایت کے مطابق عمل کرنے لگی۔ اس کے بعد میں نے رسٹ واچ کو دیکھا۔ ماسٹر یوشے اور مادام کو کمال احمد کے ساتھ گئے ہوئے آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا۔ میں نے ماسٹر یوشے کے ذہن میں جھانک کر دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ کمال احمد کے فلیٹ میں پہنچ گئے ہیں۔ وہاں کمال نے ان کے لیے وسکی مہیا کی تھی اور ماسٹر یوشے اس کی دی ہوئی وسکی کا مزہ چکھتا ہوا اسے دوستی کا مزہ چکھا رہا تھا۔ یعنی کمال احمد کے ذہن میں ہلچل مچانی شروع کر دی تھی۔ کمال احمد کا برا حال تھا۔ اسے ذرا سی سوچنے کی مہلت ملتی کہ آخر وہ ایسی الٹی سیدھی حرکتیں کیوں کر رہا ہے، مگر اس کے سمجھنے سے پہلے ہی ماسٹر یوشے اسے پھر پاگل پن پر مجبور کر دیتا تھا۔ کبھی وہ فرش پر لیٹ جاتا تھا، کبھی اکڑوں بیٹھ کر مرغے کی طرح بانگ دیتا تھا، کبھی مادام کے پاس بیٹھ کر اس کے پیروں کو چومنے لگتا تھا۔ کمال اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے، مگر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیوں ایسا کر رہا ہے۔ اس کا مزاج ایسا تھا کہ وہ کسی عورت کے قدموں میں بیٹھنے کو اپنی توہین سمجھتا تھا، کجا یہ کہ ان قدموں کو چوم رہا تھا۔ وہ بیچارہ مجبور تھا۔ وہ جسمانی طور پر زندہ تھا مگر اس کا دماغ مردہ ہو چکا تھا اور اس کی جگہ ماسٹر یوشے کا دماغ آ گیا تھا۔ جو ماسٹر کا دماغ کہہ رہا تھا اسی کے مطابق کمال احمد کا جسم حرکتیں کر رہا تھا۔ پھر ماسٹر یوشے نے اسے ذرا ڈھیل دے دی۔ وہ فرش پر بیٹھ کر اپنا سر سہلاتے ہوئے سوچنے لگا، اب تک میں کیا کر رہا تھا؟ کیا میں پاگل ہو گیا تھا؟
یہ کیسا پاگل بند تھا کہ جس عورت کو اپنے قدموں میں جھکانا چاہتا تھا اسی کے قدموں کو چوم رہا تھا؟ لعنت ہے مجھ پر۔ وہ غصے سے مادام سونیا کو دیکھنے لگا۔ ماسٹر یوشے نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، مسٹر کمال، میں انسان کے دماغ پر بیٹھ کر حکومت کرتا ہوں۔ اب تک میں ہی تمہیں اس طرح ناچ نچا رہا تھا، بولو پھر نچاؤں؟ کمال احمد نے گھبرا کر اسے دیکھتے ہوئے کہا، تم کون ہو؟ کیا بلا ہو؟ شاید تم کالا جادو جانتے ہو؟ نہیں، سفید جادو جانتا ہوں، جسے ٹیلی پیتھی کہتے ہیں۔ اوہ! کمال کا منہ حیرت سے کھل گیا اور وہ سہمی ہوئی نظروں سے ماسٹر یوشے کو دیکھنے لگا۔ ماسٹر یوشے نے ہنستے ہوئے کہا، دیکھو اب تم میرے قدموں میں آؤ گے اور اپنا رومال نکال کر میرے جوتے صاف کرو گے۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا، اس نے چیخ کر کہا تو اچانک اس کے ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا۔ وہ پیچھے کی طرف گر پڑا۔ ماسٹر یوشے نے اس کی سوچ کی باغ دوڑ سنبھال لی تھی۔ اب پھر ماسٹر یوشے کی سوچ کمال کی اپنی سوچ بن گئی تھی۔ اس سوچ کے مطابق وہ ماسٹر یوشے کے قدموں میں آ گیا تھا اور جیب سے رومال نکال کر اس کے جوتے صاف کر رہا تھا۔ جوتے صاف کرنے کے دوران ماسٹر یوشے نے پھر ڈھیل دے دی تھی۔ وہ ہوش میں آتے ہی ایک دم سے اچھل کر ماسٹر یوشے کے قدموں سے دور ہو گیا اور بڑی حیرانی اور پریشانی سے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے رومال کو دیکھنے لگا جس سے وہ اپنا منہ صاف کرتا تھا۔ اس سے ایک شیطان کے جوتے صاف کر رہا تھا۔ اس نے غصے سے چیخ کر کہا، شیطان کے بچے، یہ تم میرے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ میں تمہیں دوست بنا کر یہاں لایا ہوں اور تم دشمنی کر رہے ہو؟ آخر میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ ماسٹر یوشے نے ہنستے ہوئے کہا، میں تم سے دشمنی نہیں کر رہا، بلکہ اپنے کمالات تمہیں دکھا کر یہ سمجھا رہا ہوں کہ تم دماغی طور پر میرے غلام بن چکے ہو۔ اب تم میرا ہر حکم مانو گے۔ بولو کیا کہتے ہو؟ غلام بن کر رہو گے یا حکم عدولی کرو گے؟ اس نے پریشان ہو کر پوچھا۔ تم مجھے غلام کیوں بنانا چاہتے ہو؟ کیا ارادہ ہے تمہارا؟ ارادہ نیک ہے۔ مجھے اس اجنبی ملک میں تمہارے جیسے ایک اعلی کار کی ضرورت ہے۔ تم اپنی گاڑی مجھے استعمال کے لیے دو گے اور میرے لیے اس ملک کی کرنسی مہیا کرو گے۔ یہ کام تو میں دوست بن کر بھی کر سکتا ہوں۔ نہیں، جسے میں غلام بنا سکتا ہوں اسے دوست نہیں بناتا۔ ویسے بھی تم دوست بن کر اپنے ملک کے خلاف یا اپنے ملک والوں کے خلاف میرا کوئی حکم نہیں مانو گے۔ اس سے پہلے کہ تم انکار کرو، میں نے تمہارے سامنے چند نمونے پیش کر دیے ہیں۔ حکم عدولی کی صورت میں میں تمہیں اس سے بھی زیادہ ذلیل کروں گا۔ ابھی تم نے سونیا کے قدموں کو چوما ہے، اگر غلام بننے سے انکار کرو گے تو میں تمہیں اس کے تلوے چاٹنے پر مجبور کر دوں گا۔ اس نے گھبرا کر انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، میرے دماغ سے اس طرح نہ کھیلو۔ ایک عورت کے سامنے مجھے اس قدر ذلیل نہ کرو، میں تمہارے ہر حکم کی تعمیل کروں گا۔ کمال احمد اپنی جگہ سے اٹھ کر کرسی پر بیٹھتے ہوئے سوچنے لگا، سور کے بچے، ابھی تو مجھے غلام بنا لے، مجھے موقع ملا تو میں تجھے کتے کی موت ماروں گا۔ بیچارہ یہ سوچتے وقت غصے کی حالت میں یہ بھول گیا تھا کہ وہ ٹیلی پیتھی جاننے والا شیطان اس کی سوچ کو پڑھ رہا ہے۔ اچانک اس کے ذہن کو پھر ایک جھٹکا لگا۔ وہ کرسی سمیت پیچھے کی طرف الٹ گیا۔ اب وہ دماغ سے خالی ہو گیا تھا۔ اس نے ماسٹر یوشے کو کتے کی موت مارنے کے لیے سوچا تھا، لہٰذا اس کی سوچ کتے کی طرح بھونکنے لگی۔ اسی کے مطابق وہ فرش پر ہاتھ پاؤں ٹیک کر کتے کی طرح بھونک رہا تھا، بھوں بھوں بھوں۔ ماسٹر یوشے نے پھر اس کے ذہن کو آزاد چھوڑ دیا۔ وہ بھونکتے بھونکتے ایک دم سے خاموش ہو گیا اور اپنے آپ کو دیکھنے لگا کہ وہ فرش پر ہاتھ پاؤں ٹیک کر کیا کر رہا ہے۔ ماسٹر یوشے نے حقارت سے کہا، دیکھو اس وقت تم ایک کتے ہو، مجھے مارنے کی بجائے تم خود ایک کتے کی موت مرو گے۔ بے وقوف، تمہیں اتنی عقل نہیں ہے کہ تمہارے دماغ کو کنٹرول کرنے والا تمہاری ایک ایک سوچ کو پڑھ سکتا ہے۔ کمال اب پوری طرح دہشت زدہ ہو گیا تھا اور ماسٹر یوشے کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے شیطان انسان کے روپ میں اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا ہو۔ وہ فوراً ہی ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا، مجھے معاف کر دو۔ اب میں اچھی طرح سمجھ گیا ہوں کہ اپنے دماغ کے اندر چھپ کر بھی تمہارے خلاف کوئی سازش نہیں کر سکوں گا۔ تم معافی نہ مانگو تب بھی میں تمہیں معاف کر دوں گا، کیونکہ تمہارے پاؤں میں میری سوچ کی زنجیر ہے جسے تم کبھی نہیں توڑ سکو گے۔ ماسٹر یوشے اسے سمجھا رہا تھا کہ کمال اس کے خلاف سوچ کر کس طرح نقصان اٹھا سکتا ہے۔ مجھے اچانک ہی سعید احمد کا خیال آیا۔ ماسٹر یوشے ان کی طرف سے غافل تھا، یعنی اسے اطمینان تھا کہ سعید احمد نے اس کے خلاف کوئی قانونی چارہ جوئی کی تو وہ بہت زیادہ نقصان اٹھائیں گے۔ میں نے موقع پا کر ان کے دماغ پر دستک دی۔ ہیلو سعید صاحب، میں فرحاد بول رہا ہوں۔ وہ اسپتال کے ایک بستر پر پڑے ہوئے تھے۔ میں نے سوچ کے ذریعے انہیں مخاطب کیا۔ پہلے تو وہ چونکے، پھر خوش ہوئے کہ ایک طویل غیر حاضری کے بعد میں انہیں مخاطب کر رہا ہوں، لیکن اچانک ہی ان کی خوشی معدوم ہو گئی۔ انہوں نے نفرت سے کہا، ماسٹر یوشے، تم فرحاد بن کر پھر مجھے بے وقوف بنا رہے ہو۔ میں تو مجبوراً تمہارا اہلکار بن چکا ہوں۔ میں تمہارے خلاف کچھ سوچ بھی نہیں سکتا اور تم فرحاد بن کر یہ معلوم کرنا چاہتے ہو کہ میں تمہارے خلاف کوئی سازش کر سکتا ہوں یا نہیں۔ میں نے انہیں یقین دلانے کی کوشش کی۔ سعید صاحب، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں واقعی فرحاد بول رہا ہوں۔ یقین نہ ہو تو میں آپ کے اور سمر کے درمیان ہونے والی پرائیویٹ گفتگو کا کچھ حصہ ثبوت کے طور پر سنا سکتا ہوں۔ سعید احمد
بے بسی سے ہنستے ہوئے کہا، ماسٹر شیطان، میں یہاں زخمی حالت میں بستر پر پڑا ہوا زیادہ تر سمر کے متعلق سوچتا رہتا ہوں اور اس کی تمام باتیں یاد کرتا رہتا ہوں۔ تو میری سوچ کو پڑھتے رہتے ہو، اس لیے ہماری پرائیویٹ باتیں بھی بتا سکتے ہو۔ میں بیوقوف نہیں بن سکتا، تم ماسٹر یوشے ہو، لہٰذا فرہاد بن کر گفتگو نہ کرو۔ ان کی باتیں سن کر مجھے بڑا دکھ ہوا کہ اب میں ایک بہترین مخلص دوست سے سوچ کے ذریعے بھی گفتگو نہیں کر سکتا۔ وہ بیماری کی حالت میں بستر پر پڑے ہوئے نہ جانے کیا کچھ سوچ چکے تھے۔ کوئی بھی شخص صحیح طور پر یہ نہیں بتا سکتا کہ وہ صبح سے شام تک ادھر ادھر کی کتنی مختلف باتیں سوچتا رہا ہے۔ سعید احمد بھی یہ نہیں بتا سکتے تھے کہ انہوں نے کیا کچھ سوچا ہوگا اور ماسٹر یوشے نے کیا کچھ پڑھ لیا ہوگا۔ اگر میں ان سے ثبوت کے طور پر ان کی کوئی خاص بات بیان کرتا تو وہ وہی سمجھتے کہ ماسٹر شیطان نے وہ بات ان کی سوچ کے ذریعے پڑھ لی ہے۔ میں مجبور تھا، سعید احمد کو یقین نہیں دلا سکتا تھا کہ اس وقت میں ہی ان کے دماغ میں موجود ہوں۔ مجبور ہو کر میں نے سوچا چلو اچھا ہے، سعید احمد کو اسی طرح محتاط رہنا چاہیے۔ میں انہیں یہی سمجھانا چاہتا تھا کہ وہ ماسٹر یوشے کو غافل سمجھ کر اس کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھائیں، ورنہ وہ شیطان انہیں عبرتناک سزا دینے کے لیے سمر کو اس حد تک پاگل بنا دے گا کہ وہ اپنے کپڑے پھاڑ کر شارع عام پر آ جائے گی۔ مجھے یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑی، وہ خود ہی سمجھدار تھے۔ چپ چاپ پڑے ہوئے بڑے صبر سے ماسٹر یوشے کے بھیانک انجام کا انتظار کر رہے تھے۔ انہیں پورا یقین تھا کہ فرہاد ان کو زندہ نہیں چھوڑے گا، اور اب میں بھی سنجیدگی سے سوچ رہا تھا کہ شیطان کو کس طرح ختم کر سکتا ہوں۔ ایک بار ماسٹر یوشے کی گہری نیند سے فائدہ اٹھا کر میں نے اس کی سوچ کو اپنے کنٹرول میں کرنے کی کوشش کی تھی، مگر میں اس کے دماغ تک نہیں پہنچ سکا تھا۔ پتہ نہیں سونے کے دوران اس کے دماغ کے چاروں طرف کیسی آہنی دیواریں کھڑی ہو جاتی تھیں۔ میں نے جتنی بار کوشش کی اتنی ہی بار میری سوچ کی لہریں ان ندیدہ رکاوٹوں سے ٹکرا کر واپس آ گئی، مگر میں مایوس نہیں تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اس کی نیند سے کبھی نہ کبھی فائدہ ضرور اٹھاؤں گا، کیونکہ انسان کتنا ہی شیطانی دماغ کیوں نہ رکھتا ہو اور اپنی حفاظت کے لیے کتنی ہی احتیاطی تدابیر کرتا ہو، وہ نیند کے وقت چاروں طرف پہرے بٹھانے کے باوجود ذاتی طور پر دشمنوں سے غافل ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ پچھلی رات سے جاگ رہا تھا۔ اس وقت کمال اور مادام کے سامنے بیٹھ کر وسکی پیتے وقت بھی اسے نیند آ رہی تھی، مگر وہ قوت ارادی سے جاگ رہا تھا۔ یوں کہنا چاہیے کہ میرا خوف اسے جگا رہا تھا۔ وہ اچھی طرح سمجھ رہا تھا کہ اس کے سوتے ہی میں اس کے خلاف حرکت میں آ جاؤں گا۔ میں نے بھی دل ہی دل میں کہا، بیٹے جاگتے رہو، میں بھی دیکھتا ہوں تم کب تک نیند سے لڑتے ہو۔ اگرچہ میں بھی پچھلی رات سے جاگ رہا تھا، لیکن میں ماسٹر یوشے کی طرح آرام طلب نہیں تھا۔ ماسٹر یوشے کو اب تک کسی نے اتنا پریشان نہیں کیا تھا، اس لیے وہ شروع ہی سے وقت کے مطابق کھانے پینے، آرام کرنے اور سونے کا عادی تھا۔ مجھے تو میری زندگی کانٹوں پر گھسیٹ رہی تھی، اس لیے اسے زیادہ سخت جان تھا۔ ابھی ایک رات اور جاگ سکتا تھا۔ میں جاگتے ہوئے ذہن سے اسے دیکھ رہا تھا، وہ کس طرح تباہی کا سامان کر رہا ہے۔ نیند کو بھگانے کے لیے شراب پی رہا تھا، مگر وہی شراب اسے مدہوش بھی کر سکتی تھی۔ وہ پینے کے دوران کئی بار مادام سے کہہ چکا تھا کہ وہ میری بو کو تلاش کرتی رہے، مگر وہ بار بار سونگ کر میری عدم موجودگی کی خبر سناتی تھی۔ ماسٹر یوشے بار بار جھنجھلا کر مجھے گالیاں دیتا تھا کہ میں کہاں مر گیا ہوں۔ کسی کی عدم موجودگی میں اسے گالیاں دینا، اس پر جھنجھلانا اور اسے کچا چبا جانے کے خیال سے دانت پیس پیس کر اپنے دانتوں کو تکلیف دینا بھی ایک طرح کا پاگل پن ہوتا ہے۔ یہ بھی میری کامیابی تھی کہ میں اتنے بڑے شیطان کو پاگل بنا رہا تھا۔ فریال واپس آئی تو میں نے تھوڑی دیر کے لیے اسے رابطہ ختم کر دیا۔ وہ اپنے ساتھ کئی چیزیں بھی لے کر آئی تھی۔ اس وقت مجھے خیال آیا کہ پچھلی رات سے ہم دونوں نے کچھ نہیں کھایا۔ اس نے کھانے کی چیزیں میرے سامنے رکھتے ہوئے کہا، آپ کچھ کھا لیں، مجھے تو بھوک نہیں ہے۔ پچھلی رات سے ہم دونوں نے کچھ نہیں کھایا، اگر تمہیں بھوک نہیں لگ رہی ہے تو منطقی دلائل کے مطابق مجھے بھی بھوک نہیں لگنی چاہیے۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی، پھر میرے شانے پر ہاتھ رکھ کر بولی، میری ممی ہمیشہ کے لیے مجھ سے رخصت ہو گئی ہیں۔ اس گھر میں آپ میرے لیے زندگی کی خوشیاں لے کر آئے ہیں، لیکن ایک عزیز ہستی کی موت کا بھی غم ہے۔ میں آپ کے ساتھ خوشیوں میں شریک ہوں، مگر اپنے غموں سے نڈھال بھی ہوں۔ جب تک یہ غموں کا غبار نہیں دھل جاتا، آپ مجھے کھانے پینے کے لیے مجبور نہ کریں۔ جب تم میری خوشیوں میں شریک ہو تو کیا میں تمہارے غم میں شریک نہیں ہو سکتا؟ یہ کھانا اٹھا کر رکھ دو۔ وہ میٹھی ناراضگی سے بولی، آپ تو ضد کر رہے ہیں۔ ضد نہیں کر رہا ہوں، تم خود سوچو، یہ کہاں کی دانش مندی ہے کہ دکھ مصیبت میں انسان کھانا پینا چھوڑ دے۔ دکھوں کے وقت بھوکے رہنے کا دکھ اٹھانا کیا ضروری ہے؟ میرا دل نہیں چاہتا، میں کیسے کھاؤں؟ بالکل اسی طرح تمہیں بھوکا رہتے دیکھ کر میرا بھی دل کھانے کو نہیں چاہتا۔ تم اپنے دل کی بات پر چلو، میں اپنے دل کی بات پر چلتا ہوں۔ آپ بڑے ضدی ہیں۔ وہ مجبوراً میرے ساتھ کھانے بیٹھ گئی۔ کھانے کے دوران اس نے کہا، خوشبو آہستہ آہستہ زائل ہو رہی ہے، آپ نے دوبارہ نہیں لگائی؟ میں چاہتا ہوں کہ مادام ایک بار پھر میری بو کو پالے۔ جب وہ ماسٹر یوشے کو لے کر میری طرف بڑھے گی تو میں خوشبو کو گلے لگا لوں گا۔ یہ کہہ کر میں نے بایاں ہاتھ فریال کی گردن میں ڈال دیا تو وہ جلدی سے پیچھے ہٹ کر بولی، اچھا تو یہ آپ خوشبو کو گلے لگا رہے ہیں، آپ شرارت سے باز نہیں آئیں گے اور تم مجھ سے اسی طرح کتراتی رہو گی؟ یہ بات نہیں ہے، میں تو آپ کے پاس آ کر سب کچھ بھول جاتی ہوں، مگر آج میں اپنی ممی سے بچھڑ گئی ہوں۔
پلیز آپ اس بات کو نہ چھیڑیں۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ دراصل ممی جیسی جواری عورت کے مرنے کا مجھے ذرا بھی افسوس نہ تھا۔ فریال کے دل میں بھی بہت زیادہ گہرا صدمہ نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ فریال کو باپ سے جو دولت ملی تھی وہ ممی نے جوئے میں پھونک دی تھی۔ اس کے بعد وہ بڑے بڑے قرضے حاصل کرنے کے لیے بیٹی کو تاش کے پتے کی طرح استعمال کرتی تھی۔ وہ ایک ماں کا تقدس اور بے لوث ممتا کا نقش چھوڑ کر نہیں مری تھی۔ یہ تو بیٹی کی دلی محبت تھی کہ وہ اتنا بھی غم کر رہی تھی۔ فریال نے مجھے سوچتے دیکھ کر پوچھا، آپ شاید میری بات سے ناراض ہو گئے ہیں؟ نہیں، تم نے ایک معقول بات کہی ہے، میں تم سے ناراض نہیں ہوں۔ ابھی میں تمہاری ممی کے متعلق ہی سوچ رہا تھا۔ بہرحال وہ مدام کے متعلق معلومات حاصل ہوئی ہیں کہ وہ ملائیشیا کے رہنے والی ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ ملائی زبان بولتی ہے یا پھر مشرق بعید کی کوئی دوسری زبان ہوگی۔ ایک بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ وہ صرف ایک ہی زبان جانتی ہے۔ مدام کے متعلق یہ باتیں سن کر فریال کی دلچسپی بڑھ گئی۔ اس نے بڑے یقین سے کہا، وہ کوئی بھی زبان بولتی ہو، میں اس کی بولی سمجھ لوں گی۔ اگر میں اس کے قریب ہوتی تو آپ میری سوچ کے ذریعے اس کی باتیں سمجھ لیتے۔ میں کبھی تمہیں اس کے قریب نہیں جانے دوں گا۔ ابھی پنڈی میں میرے ایک بہت ہی مخلص دوست سعید احمد ہیں۔ ماسٹر یوشے نے انہیں اپنا اہلکار کار بنا لیا ہے۔ میں ان سے سوچ کے ذریعے رابطہ قائم کرتا ہوں تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ماسٹر یوشے فرہاد بن کر انہیں بے وقوف بنا رہا ہے۔ وہ ایسا سمجھنے پر مجبور ہیں۔ اگر تم بھی اس شیطان کی اہلکار کار بن گئی تو پھر اس شیطان کے مرنے تک نہ تو میں سوچ کے ذریعے تم سے بات کر سکوں گا اور نہ ہی تمہاری صورت دیکھ سکوں گا۔ یاد رکھو، اگر کبھی میری عدم موجودگی میں مدام سے سامنا ہوا تو تم فوراً ہی اسے کترا جانا۔ اگر ایسا نہیں کرو گی تو مجھ سے ایک نامعلوم مدت تک کے لیے بچھڑ جاؤ گی۔ توبہ توبہ، میرا کیا دماغ خراب ہوا ہے؟ میں آپ سے بچھڑ جانے کے لیے اس چڑیل کا سامنا کروں؟ لعنت ہے اس پر، پتہ نہیں کب بات کب مرے گی۔ وہ اسے کوسنے لگی۔ میں مسکراتے ہوئے ماسٹر یوشے کے ذہن میں جھانکنے لگا۔ اس کے دماغ میں پہنچ کر پتہ چلا کہ اس کی نگاہوں کے سامنے فلیٹ کے در و دیوار گھوم رہے ہیں۔ نشہ اس کے دماغ پر مسلط ہو رہا تھا۔ شاید اس نے بہت زیادہ پی لی تھی۔ اس کے باوجود وہ خود کو کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی سوچ کہہ رہی تھی، میں پوری طرح ہوش و حواس میں ہوں۔ میں تو بہت زیادہ پینے کا عادی ہوں، لیکن پینے کے بعد بھی بہکتا نہیں۔ پھر آج کیسے بہک سکتا ہوں؟ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس الو کے پٹھے فرہاد نے مجھے بہت دوڑایا ہے۔ بیٹے فرہاد، کہاں ہو؟ آ جاؤ میری جان۔ آج تک میں نے کسی محبوبہ کا بھی اتنا انتظار نہیں کیا۔ سالے کمینے، کیوں میری نیند اڑا رہے ہو؟ وہ نشے کی حالت میں بڑبڑا رہا تھا۔ اس کے سامنے بیٹھا ہوا کمال احمد اس کی باتیں غور سے سن رہا تھا، سوچ رہا تھا، یہ فرہاد کون ہے؟ اس کی بڑبڑاہٹ سے پتہ چل رہا ہے کہ فرہاد بھی کوئی زبردست شیطان ہے جس نے میرے سامنے بیٹھے ہوئے شیطان کو پریشان کر رکھا ہے۔ میں نے سوچ کے ذریعے کمال سے کہا، فرہاد شیطان نہیں ہے، وہ تمہارے لیے ایک فرشتہ بن کر تمہیں اس شیطان سے نجات دلا سکتا ہے۔ وہ اپنے دماغ میں میری سوچ کو سن کر ذرا سا گھبرا گیا۔ اسے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں ماسٹر یوشے اس کی سوچ میں نہ بول رہا ہو۔ میں نے اسے سمجھایا، تم غلط سوچ رہے ہو۔ تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ماسٹر یوشے ابھی تم سے غافل ہے۔ یقین نہ ہو تو ابھی اسے سوچ کے ذریعے چیلنج کرو، اس کی طرف سے تمہیں کوئی جواب نہیں ملے گا۔ کمال احمد سہمی ہوئی نظروں سے ماسٹر یوشے کو دیکھ رہا تھا۔ اسے چیلنج کرنے کا حوصلہ نہیں ہو رہا تھا۔ پہلے اس نے دوستانہ انداز میں سوچ کے ذریعے اسے مخاطب کیا، ماسٹر یوشے، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، اگر تم میری سوچ کو پڑھ رہے ہو تو مجھے جواب دو۔ اسے جواب نہیں ملا۔ ماسٹر یوشے اب اپنی جگہ سے اٹھ کر ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا، کیونکہ بیٹھے بیٹھے لیٹنے کی طبیعت چاہ رہی تھی اور لیٹنے سے اس بات کا ڈر تھا کہ نیند آ جائے گی، اس لیے وہ ٹہلتے ہوئے بدستور نشے کی حالت میں بڑبڑا رہا تھا۔ جب کمال احمد کو اس کی طرف سے جواب نہ ملا تو اس نے ذرا دلیری سے کہا، ابے او شیطان کے بچے، تو میری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہا ہے؟ کمینہ بدماش۔ بدماش۔ کمال کا حوصلہ بڑھتا گیا، اس کے ساتھ ہی گالیاں بھی بڑھتی گئیں۔ اب وہ بڑی موٹی موٹی گالیاں دے رہا تھا۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، اب بس بھی کرو، تم نے تو لڑاکا عورتوں کی طرح گالیاں دینا شروع کر دی۔ ذرا عقل سے کام لو اور اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے میرے مشوروں پر عمل کرو۔ فرہاد صاحب، آپ کے نام سے پتہ چلتا ہے کہ آپ میرے ملکی بھائی ہیں، پھر آپ قومی زبان میں گفتگو کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ میں نے جواب دیا، ایک غیر ملکی دشمن کی سوچ پڑھتے پڑھتے میں دوسروں کے ساتھ بھی بے اختیار وہی زبان بولنے لگتا ہوں۔ بہرحال اب تو تم قومی زبان میں میری باتیں سن رہے ہو۔ ہاں سن رہا ہوں۔ میں تمہارا احسان مند ہوں کہ تم میری مدد کرنا چاہتے ہو۔ میں تمہاری ہر بات مانوں گا، بتاؤ مجھے کیا کرنا ہے؟ میں نے جواب دیا، ماسٹر یوشے پچھلی رات سے جاگ رہا ہے اور اپنی نیند سے لڑ رہا ہے۔ اسے کبھی نہ کبھی سونا ہی پڑے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ جلد از جلد سو جائے۔ کیا تمہارے فلیٹ میں ریڈیو یا ریکارڈ پلیئر نہیں ہے؟ دونوں ہی چیزیں ہیں۔ کیا تمہیں ان کی ضرورت ہے؟ ہاں، ان میں سے ایک چیز کو وہیں استعمال کرو۔ کوئی ایسا ریکارڈ لگاؤ جس میں دھیمے سروں والا آرکیسٹرا ہو، جسے سن کر لوری کا مزہ آ جائے۔ میں سمجھ گیا، آپ اس شیطان کو موسیقی کے ذریعے سلانا چاہتے ہیں۔ میں بھی ریکارڈ لگاتا ہوں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ریکارڈ پلیئر کی طرف جانے لگا۔ میں نے اسے رابطہ ختم کر کے فریال کی طرف دیکھا۔ وہ کھانے کی تمام چیزیں سمیٹ کر ایک طرف رکھنے کے بعد مجھے خاموشی سے تک رہی تھی۔ نگاہیں ملتے ہی اس نے پوچھا، کیا سوچ رہے ہیں؟
دشمن اور کچھ سوچنے کی مہلت ہی نہیں دیتے ہیں۔ ماسٹر یوشے جھنجھلاہٹ کا شکار ہو گیا۔ سونے پر سہاگا یہ کہ شراب کا نشہ اسے نیم پاگل بنا رہا ہے، مگر وہ کم بہت بڑی زبردست قوت ارادی کا مالک ہے۔ اب بھی نیند سے لڑتا جا رہا ہے اور مجھے گالیاں دے دے کر محبت سے بلا رہا ہے۔ پریال نے ہنستے ہوئے کہا، گالیاں بھی دے رہا ہے اور محبت سے بلا رہا ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ بات خود اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ وہ کس طرح مجھے اپنے پاس بلائے۔ جب تک میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا وہ سکون سے سو نہیں سکے گا۔ ذرا ٹھہرو، میں دیکھ لوں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ میں دماغی اسکرین پر دیکھنے لگا۔ وہاں دھیمے سروں میں آرکیسٹرا کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ کمال احمد کچھ زیادہ ہی سمجھدار تھا۔ اس نے ریکارڈ پلیئر آن کرنے کے بعد ماسٹر یوشے کے لیے ایک نیا جام تیار کر دیا تھا اور بڑے ادب سے شراب کے اس جام کو ماسٹر یوشے کے سامنے پیش کر رہا تھا۔ ماسٹر یوشے نے ارادہ کیا تھا کہ وہ اور زیادہ نہیں پیے گا، مگر نگاہوں کے سامنے بھرا ہوا جام دیکھ کر ذرا تذبذب میں پڑ گیا کہ پینا چاہیے یا نہیں۔ اسی وقت مادام سونیا نے آگے بڑھ کر بھرے ہوئے جام پر ایک ہاتھ مارا۔ وہ فرش پر گر کر چکنا چور ہو گیا۔ مادام غصے میں بڑبڑا رہی تھی۔ اس کی حرکتوں سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ ماسٹر یوشے کو اور زیادہ پینے کی اجازت نہیں دے گی۔ اس نے ریکارڈ پلیئر کو بھی آف کر دیا تھا۔ اس کے بعد وہ ماسٹر یوشے سے کچھ کہہ رہی تھی کہ کاش فریال اس کی باتیں سن کر مجھے کچھ بتا سکتی۔ میں چپ چاپ ذہن کی اسکرین پر انہیں دیکھتا رہا۔ مادام بھی مجھ سے بیزار ہو گئی تھی کیونکہ وہ بھی رہ رہ کر جھنجھلا رہی تھی۔ اس وقت وہ ماسٹر یوشے کو بستر کے قریب لے جا کر ہاتھ کے اشارے سے اسے وہاں لیٹنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ میں نے کمال احمد کے ذہن پر دستک دیتے ہوئے پوچھا، کمال کیا تم بتا سکتے ہو کہ مادام سونیا اپنے ماسٹر سے کیا کہہ رہی ہے؟ اس نے ناگواری سے کہا، پتہ نہیں کون سی بولی بول رہی ہے، مگر ہاتھ کے اشاروں سے بہت کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ شاید یہ اپنے ماسٹر سے کہہ رہی ہے کہ سو جاؤ، وہ جا کر پہرا دیتی رہے گی۔ یہ سالی یہ کیا پہرا دے گی؟ ماسٹر کے سوتے ہی میں اس کا گلا دبا دوں گا۔ اس کی باتیں سن کر میں سوچنے لگا، کیا ماسٹر یوشے مادام پر اعتماد کر کے سو جائے گا؟ اسی وقت فریال نے پوچھا، مجھے بھی تو بتائیے وہاں کیا ہو رہا ہے؟ میں اسے بتانے لگا۔ فریال نے گھبرا کر پوچھا، آپ وہاں کمال سے سوچ کے ذریعے گفتگو کر رہے تھے۔ اگر اسی وقت ماسٹر یوشے بھی اس کے ذہن میں جھانک کر آپ کی سوچ کو اپنی گرفت میں لے لیتا تو؟ ہاں، اس بات کا خطرہ ہے، مگر یوشے نشے میں چور ہے۔ نشے کی حالت میں سے صرف دو باتیں یاد رہ گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ مجھے گالیاں دیتا ہے، دوسری بات یہ کہ نیند سے لڑتا ہے۔ اب مادام اسے زبردستی سلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ ایسی سچویشن ہے کہ میں نے کمال سے سوچ کے ذریعے گفتگو کرنے کا خطرہ مول لیا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا میں آپ کے لیے کیا کروں، میرا دل بری طرح گھبرا رہا ہے۔ آپ اسی طرح اطراف کو دعوت دیتے رہے تو میرا کیا بنے گا؟ پھر جلدی سے بولی، سینٹ کی بو تو بالکل ہی ختم ہو چلی ہے، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ سچ مچ خطرے کو دعوت دیتے جا رہے ہیں۔ وہ فوراً ہی مجھ سے الگ ہو گئی، پھر سرہانے کی میز پر سے سینٹ کی شیشی اٹھا کر اسے کھولنے لگی۔ میں نے کہا، اب میں یہی سوچ رہا ہوں، جب تک میں خطرات سے بھاگتا رہوں گا اس وقت تک یہ میرا پیچھا کرتے رہیں گے۔ میں آج دو ٹوک فیصلہ کرنا چاہتا ہوں۔ کیا مطلب آپ کا؟ اس نے خوشبو چھڑکنے کے بعد حیرانی سے پوچھا۔ مطلب یہ کہ میں اس فلیٹ میں جاؤں گا جہاں وہ دونوں موجود ہیں۔ فریال کی سانس اوپر کی اوپر رہ گئی۔ پہلے تو اس نے دم بخود ہو کر مجھے دیکھا، پھر میرے بازوؤں کو پکڑ کر جھنجھوڑتی ہوئی بولی، میں آپ کو نہیں جانے دوں گی، آپ بہت غلط فیصلہ کر رہے ہیں۔ بالکل صحیح فیصلہ ہے۔ دیکھو فریال، تم مجھے دل و جان سے چاہتی ہو، میری سلامتی کے لیے مجھے روک رہی ہو، لیکن میں بھاگتے بھاگتے تنگ آ گیا ہوں اور اب پلٹ کر انہیں بھگانا چاہتا ہوں۔ مجھے یقین ہے میں وہاں پہنچ کر کامیاب ہو جاؤں گا۔ میں نہیں جانے دوں گی۔ وہ ننھی سی بچی کی طرح پاؤں پٹک کر ضد کرنے لگی۔ میں نے ذرا سخت لہجے میں کہا، میں اپنے فیصلے کے سامنے کسی کی رکاوٹ پسند نہیں کرتا۔ تم اپنی محبت کو میرے لیے راستہ بناؤ، دیوار نہ بناؤ۔ میرے سخت لہجے سے اس کے دل کو ٹھیس پہنچی۔ وہ ناراض ہو کر مجھ سے ذرا دور ہو گئی اور ایک کرسی پر منہ پھیر کر بیٹھ گئی۔ میں نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا، جاہل عورتوں کی طرح منہ نہ پھلاؤ۔ میری پلاننگ کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ ایسے ہی وقت کے لیے تم نے عہد کیا تھا کہ میرے ساتھ سائے کی طرح رہو گی۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ذرا سی بات پر میرا سایہ مجھ سے الگ ہو گیا۔ وہ ایک دم سے اٹھی، سائے کی طرح بڑھی اور میرے سینے سے لگ گئی۔ میں نے اسے پیار سے تبکتے ہوئے کہا، میری باتیں سمجھنے کی کوشش کرو۔ ماسٹر یوشے بستر پر لیٹ گیا ہے، اسے جلد ہی نیند آ جائے گی۔ وہاں صرف مادام سونیا تنہا ہے، وہ پہرا دیتی رہے گی۔ میں چٹکی بجا کر اسے قابو میں کر لوں گا، پھر نیند کی حالت میں ماسٹر یوشے سے بھی سمجھ لوں گا۔ اس سے پہلے تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ آپ حکم دیں، میں تیار ہوں۔ ٹھہرو، میں ذرا کمال احمد سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کمال احمد سے رابطہ قائم کیا۔ اس وقت وہ اپنے لیے وسکی کا ایک جام بنا رہا تھا اور ماسٹر یوشے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بستر پر لیٹا ہوا بڑبڑانے کے انداز میں مادام سے باتیں کر رہا تھا۔ میں نے کمال سے پوچھا، تم ان دونوں کے ساتھ انٹرکون سے آئے ہو؟ کیا تمہیں معلوم ہے وہ کس نمبر کے کمرے میں ٹھہرے ہوئے ہیں؟ جس کمرے میں وہ ٹھہرے ہوئے تھے اسے انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ اپنا تمام سامان لے کر یہاں فلیٹ میں آ گئے ہیں۔ وہ سامان ابھی تک میری کار کی ڈگی میں رکھا ہوا ہے۔ یہ شیطان میری گاڑی کو دن رات استعمال کرنا چاہتا ہے، اس لیے اس سامان کو ڈگی میں ہی چھوڑ دیا ہے۔ کار اور ڈگی کی چابی کس کے پاس ہے؟ میں نے پوچھا۔ میرے پاس ہے، کمال نے جواب دیا۔ میں وہاں پہنچ رہا ہوں۔ تمہارے فلیٹ کی جو کھڑکی باہر گلی کی طرف کھلتی ہے، اس کھڑکی سے کار اور ڈگی کی چابی نیچے پھینک دو۔
یہ کام ہوشیاری سے کرنا، انہیں شبہ نہ ہونے پائے، اور مجھے اپنے فلیٹ کا پتہ بتاؤ۔ وہ پتہ بتانے لگا۔ اس جگہ کو اچھی طرح ذہن میں نقش کرنے کے بعد میں نے فریال سے کہا، چلو اٹھو، ہم ابھی اسی وقت فلیٹ کی طرف جائیں گے۔ اس نے مجھ سے بحث نہیں کی، چپ چاپ سینٹ کی شیشیاں اٹھا کر میرے ساتھ چلنے لگی۔ وہ ہر حال میں میری حفاظت کر رہی تھی۔ جب ہم دونوں کار میں بیٹھ کر فلیٹ کی طرف روانہ ہوئے تو میں نے اس سے کہا، تم میری سلامتی کے لیے فکر مند ہو، اتنا یقین رکھو کہ خدا کی مرضی کے بغیر مجھ پر آنچ نہیں آئے گی، مگر تم ذرا بھی نادانی کرو گی تو میں پریشانیوں میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ میں تو آپ کی بات مان رہی ہوں، اب تو آپ کے فیصلے کی مخالفت نہیں کر رہی ہوں۔ صرف اتنا ہی نہیں، آئندہ بھی تم میری ایک اہم نصیحت کو یاد رکھنا، وہ یہ کہ مجھ پر خواہ کتنی مصیبتیں ٹوٹ پڑیں، خواہ میری جان پر بنائے، مگر تم ماسٹر یوشے اور مدام کے سامنے نہ جانا۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ایسے وقت میں بھی خاموشی سے تماشا دیکھتی رہوں؟ ہاں، اس اعتماد سے تماشا دیکھنا کہ تمہارا فرہاد آگ اور خون کے دریا سے گزر کر تمہارے پاس واپس آئے گا۔ اگر تم اپنی نادانی سے ماسٹر یوشے کے ہتھے چڑھ جاؤ گی تو تمہیں ذہنی عذاب میں مبتلا دیکھ کر میں جتنی دور تک سوچتا ہوں تمہاری سوچ اتنی دور تک نہیں جا سکتی، اس لیے تم چپ چاپ میرے مشوروں پر عمل کرتی رہنا۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کی مرضی کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گی۔ فلیٹ کے قریب پہنچ کر میں نے گاڑی روک دی۔ فریال کو انتظار کرنے کے لیے کہہ کر میں اس گلی میں داخل ہوا جہاں اس فلیٹ کی کھڑکی کھلتی تھی۔ کمال احمد میرے لیے بڑا کارآمد ثابت ہوا۔ اس کی پھینکی ہوئی چابیاں کھڑکی کے نیچے ایک دکان کے سامنے پڑی تھیں۔ وہ دکان بند تھی اور گلی بالکل ویران تھی۔ میں چابیاں اٹھانے کے بعد پہلے احتیاطاً ماسٹر یوشے کے دماغ میں جھانکنے لگا۔ وہ بدستور بڑبڑا رہا تھا۔ مدام اپنی زبان میں سے کچھ کہہ رہی تھی اور اسے تھپک تھپک کر سلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے مطمئن ہو کر کمال احمد کی کار کی ڈگی کھولی، وہاں سے ایک سوٹ کیس اور ایک بریف کیس اٹھایا، پھر ڈگی کو بند کرنے کے بعد فریال کے پاس واپس آ گیا۔ میں نے اس کی کار کی ڈگی میں اس سوٹ کیس اور بریف کیس کو رکھا، پھر وہاں سے کار دوڑاتا ہوا چابیاں بنانے والی ایک دکان کے سامنے پہنچ گیا۔ آدھے گھنٹے کے اندر میں نے اس کے سوٹ کیس اور بریف کیس کی چابیاں بنوا لی۔ پھر وہاں سے آگے بڑھ کر میں نے ایک پارک میں سامنے جا کر گاڑی روک دی، ڈگی سے اس کا سامان نکال کر کار کے اندر لے آیا۔ پہلے میں نے اس کے سوٹ کیس کو کھول کر دیکھا۔ سوٹ کیس میں اس کے کپڑے اور کچھ اہم کاغذات رکھے ہوئے تھے۔ وہ کاغذات میرے بہت کام آ سکتے تھے، لیکن میں نے انہیں ویسے ہی چھوڑ دیا۔ اس میں رکھی ہوئی ایک وسکی کی بوتل اٹھائی۔ شراب کے متعلق میری معلومات محدود ہیں، مگر میرا اندازہ ہے کہ وہ کوئی بہت ہی اونچی کوالٹی کی وسکی تھی، اس لیے اس نے اپنے سوٹ کیس میں ایک بوتل رکھ چھوڑی تھی۔ اس میں سے کچھ پی بھی تھی، اس لیے وہ بوتل مہر بلب نہیں تھی۔ میں نے اس بوتل کو کھولا، پھر اپنی جیب سے ٹرفنیل کی ایک شیشی نکالی۔ فیروزہ نے اسی دوا کو دودھ میں ملا کر سمر کے باپ کو پلایا تھا اور اس کے باپ کے دماغ سے پچھلی تمام باتیں بھلا دی تھی اور اسے پاگل بنا دیا تھا، اور اب میں ماسٹر یوشے کے دماغ سے ٹیلی پیتھی کے علم کو مٹا دینا چاہتا تھا۔ وسکی میں دوا کی اچھی خاصی مقدار کو حل کرنے کے بعد میں نے بوتل کو اچھی طرح بند کر دیا، پھر جیسے وہ رکھی ہوئی تھی ویسے ہی اسے رکھ کر سوٹ کیس کو لاک کر دیا۔ اس کے بعد میں نے بریف کیس کو کھول کر دیکھا۔ اس میں بھی بہت اہم چیزیں رکھی ہوئی تھیں جو میرے کام آ سکتی تھی، لیکن میں نے انہیں بھی نہیں چھیڑا۔ وہاں رکھی ہوئی صرف ایک ٹونک کی شیشی اٹھائی۔ اس شیشی کے لیبل کو پڑھنے کے بعد پتہ چلا کہ ماسٹر یوشے کسی عورت کی صحبت میں کمزور پڑتا ہے، اس لیے وہ مردانہ قوت کو بحال رکھنے کے لیے وہ ٹونک استعمال کرتا ہے۔ میں نے اس میں بھی ٹروفرونیل کی تھوڑی سی مقدار ملا دی۔ میرا خیال تھا کہ اس کے استعمال کے بعد مردانہ قوت نہ صحیح زنانہ قوت بحال ہو جائے گی۔ جب میں دوبارہ اسی گلی میں ماسٹر یوشے کا سامان لے کر واپس آیا تو 1 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ میں نے اس کا سامان پہلے کی طرح کمال احمد کی کار کی ڈگی میں رکھ دیا۔ اس دوران میں نے ماسٹر یوشے کی سوچ کو پڑھنے کی کوشش کی تو نہ پڑھ سکا۔ میری سوچ کی لہریں پھر ندیدہ رکاوٹوں سے ٹکرا کر واپس آ گئی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ سو چکا ہے اور سونے سے پہلے اپنے ذہن کو ایک مضبوط ندیدہ قلعہ میں بند کر چکا تھا۔ میں فریال کے پاس واپس آ گیا۔ وہ کار میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے کار کی کھڑکی پر جھک کر کہا، فریال میں جا رہا ہوں، تم کار کو آگے بڑھاؤ اور دور لے جا کر روک دو۔ میں جلد ہی واپس آنے کی کوشش کروں گا، تم 1 گھنٹے تک میرا انتظار کرنا، اگر میں نہ آ سکا تو تم اس طرف واپس نہ آنا۔ فریال نے پریشان ہو کر میرے ہاتھ کو تھام لیا۔ آپ مجھے کیسی آزمائش میں ڈال رہے ہیں؟ آپ نہیں آئیں گے تو میں ساری زندگی یہیں آپ کا انتظار کروں گی۔ دیکھو فریال، جذباتی نہ بنو، اسے اچھی طرح یاد رکھو کہ میری عدم موجودگی میں وہی کرو گی جو تم سے کہہ چکا ہوں۔ وعدہ کرو فریال، تم کوئی نادانی نہیں کرو گی۔ نہیں کروں گی۔ وہ رونے لگی۔ اس کے آنسو دیکھ کر مجھے دکھ بھی ہو رہا تھا اور اس پر پیار بھی آ رہا تھا۔ اتنی بڑی دنیا میں کوئی تو میرے لیے رونے والی ایک ہستی ہے۔ میں نے اس کے آنسو پونچھتے ہوئے تسلی دی، تمہارے آنسو مجھے کمزور بنا دیں گے فریال۔ کیا تم چاہتی ہو کہ میں دشمنوں کے سامنے کمزور پڑ جاؤں؟ اس نے نفی میں سر ہلایا اور میں اسے روتا چھوڑ کر واپس گلی میں آ گیا۔ جب تک میں بوجھل قدموں سے گلی میں پیدل چلتا رہا، میری سوچ اس کے آنسوؤں میں بھیگتی رہی۔ فلیٹ کی سیڑھیاں چڑھتے وقت بھی
میں اسے روتا دیکھ رہا تھا، نہ جانے کیا ہونے والا تھا۔ پہلی بار میرا دل ڈوب رہا تھا۔ اس وقت پتہ چلا کہ دل و جان سے چاہنے والی ایک عورت کی محبت مرد کو کمزور بنا دیتی ہے، بلکہ ذہنی طور پر بھی بیکار کر دیتی ہے۔ فلیٹ کے دروازے پر پہنچ کر ہوش آیا کہ دشمن کے دروازے پر پہنچتے وقت بھی میں اپنی دلنواز محبوبہ کے متعلق سوچ رہا تھا۔ ایسے ہی وقت کہتے ہیں کہ محبت اچھے خاصے مرد کو الو بنا دیتی ہے۔ میں نے بند دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر سوچ کے ذریعے کمال احمد سے کہا، میں فلیٹ کے دروازے پر پہنچ گیا ہوں اور اب دستک دینے والا ہوں۔ اگر مادام دروازہ کھولنے سے انکار کرے تو تم کسی بہانے سے دروازہ ضرور کھولنا۔ دروازہ کھلتے ہی میں سے نپٹ لوں گا۔ اسے ہدایت دینے کے بعد میں نے دھڑکتے ہوئے دل سے دروازے پر دستک دی۔ دل اس لیے دھڑک رہا تھا کہ میں خطرے کے منہ پر دستک دے رہا تھا۔ فلیٹ کے اندر تھوڑی دیر تک خاموشی رہی۔ مادام نے دروازے کے پاس آ کر کمال کا راستہ روک لیا تھا اور اسے دروازہ کھولنے سے منع کر رہی تھی۔ کمال اسے اشاروں میں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ آنے والا فلیٹ کا چوکیدار ہوگا، وہ دروازہ کھول کر چوکیدار کو دوسرے وقت آنے کے لیے کہے گا۔ مادام راضی ہو گئی، لیکن اس نے پیچھے سے کمال احمد کے سر کے بال اپنی مٹھی میں جکڑ لیے تاکہ کوئی خطرے کی بات ہو تو وہ فوراً کمال کو کھینچ کر دروازہ بند کر لے۔ لیکن جب کمال نے دروازے کی چٹخنی گرائی تو میں نے کمال کو کچھ پوچھنے اور مادام کو ذرا سنبھلنے کا بھی موقع نہیں دیا۔ میں نے دروازے پر ایک زور کی لات ماری اور وہ دونوں لڑکھڑاتے ہوئے دور چلے گئے۔ میں نے اندر آ کر فوراً ہی دروازے کو بند کر دیا۔ میں سمجھتا تھا کہ اس ہنگامے سے ماسٹر یوشے بیدار بھی ہو جائے گا تو مجھ سے مقابلہ نہیں کر سکے گا کیونکہ وہ جسمانی طور سے کمزور تھا۔ میری سوچ کی لہروں کو گرفت میں نہیں لے سکے گا کیونکہ میری آنکھوں پر آئی لینس کا پردہ پڑا ہوا تھا اور ماسکنگ نے میرے چہرے کو بدل دیا تھا۔ میں نے دروازے کو اندر سے بند کرتے ہی سب سے پہلے ماسٹر یوشے کی طرف دوڑ لگائی تاکہ میں اسے سوتے میں دبوچ لوں، مگر اس کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی میرے منہ پر ایک لات پڑی۔ میں اپنا توازن نہ سنبھال سکا، ایک دم سے الٹ کر صوفے پر گر پڑا۔ لات مارنے والا کون تھا یا کون تھی؟ وہ میرے سامنے کراٹے فائٹ کے لیے پنتیرا بدل کر کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے ماسٹر یوشے کی طرف دیکھا تو ایک دم سے گھبرا گیا کیونکہ وہ بستر پر بیٹھا مسکرا رہا تھا اور طنزیہ انداز میں کہہ رہا تھا، بیٹے تم نے ماسٹر یوشے کو ایسا ہی چوہا سمجھا تھا کہ اتنی آسانی سے ہاتھ آ جاتا؟ میں اس اجنبی زبان والی کو اسی لیے ساتھ لایا تھا کہ اس کے ساتھ جو پلاننگ کروں وہ تمہاری سمجھ میں نہ آئے۔ میں پچھلی رات سے اپنی سوچ کے ذریعے تمہیں یہ تاثر دے رہا تھا کہ میں نیند کا کچا ہوں۔ میں کچا ہوں نہ بچہ ہوں، اپنے شیطانی ارادے کا سچا ہوں۔ میں پوری ایک بوتل پی کر بھی ہوش میں رہ سکتا ہوں۔ صرف تمہیں سمجھانے کے لیے یہ مدہوشی کا تماشا کر رہا تھا۔ ابھی سونے کا بہانہ کر کے اپنے ذہن کے چاروں طرف حفاظتی شعاؤں کی دیوار کھڑی کر دی تھی تاکہ تم میرے ذہن میں جھانکنا چاہو تو میری سوچ تک نہ پہنچ کر مطمئن ہو جاؤ کہ میں سو چکا ہوں اور تمہیں اطمینان ہو گیا تھا، اس لیے بڑے اطمینان سے اس چوہے دان میں چلے آئے۔ اب آ ہی گئے ہو تو تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ اپنے چہرے سے نقاب اتار دو، آئی لینس کو لگ کر دو اور اپنی زبان کھولو تاکہ میں ایک آقا کی طرح تمہیں اپنا غلام بنا لوں۔ میں تو مرتے دم تک اس کا غلام نہیں بننا چاہتا تھا۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی میں صوفے سے اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ وہ ذرا محتاط ہو کر پیچھے ہٹنا چاہتا تھا، اس سے پہلے ہی میں نے اس کے منہ پر ایک ٹھوکر ماری۔ اسی وقت مادام کا ایک ہاتھ میری گردن پر پڑا، اس کی ایک ٹھوکر میرے گھٹنے پر پڑی۔ میں فرش پر گر کر لڑکتا ہوا دور تک گیا، پھر اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ ماسٹر یوشے نے غصے سے کہا، فرہاد تم اپنی زبان نہیں کھولنا چاہتے؟ اب دیکھو کہ سونیا تمہاری زبان کیسے کھلوائے گی۔ اس نے سونیا کی زبان میں سے کچھ کہا۔ اس کی بات سنتے ہی سونیا یوگا کے اصولوں کے مطابق سانس کھینچتے ہوئے کراٹے کے ہاتھ تولنے لگی۔ یوگا کے اصولوں پر میں نے بھی سانسوں کی مشقیں کی تھی۔ اس کے جواب میں جب میں سانسوں کو کھینچ کر کراٹے کے لیے پنتیرے بدلنے لگا تو وہ محتاط ہو گئی۔ پھر اچانک ہی اس نے مجھ پر حملہ کیا۔ اس نے بڑی پھرتی سے کراٹے کے 2-4 ہاتھ دکھائے۔ میں نے صرف اس کے ہاتھوں کو نہیں روکا بلکہ جواباً کراٹے کے بھاری ہاتھ جمائے۔ وہ مار کھا کر ذرا پیچھے ہٹی تو میں نے گھوم گھوم کر 2 عدد رولنگ کک جمائی۔ وہ پیچھے جا کر دیوار سے ٹکرا گئی۔ میری رولنگ کک ایسے نشانے پر بیٹھی تھی کہ اس کی ناک سے خون بہنے لگا تھا۔ تب میں نے اس شیرنی کو گراتے دیکھا۔ غصے کی شدت سے اس کی سانولی رنگت تانبے کی طرح سرخ ہو رہی تھی۔ بڑی بڑی آنکھیں وحشت اور جنون سے ابلی پڑ رہی تھیں۔ اس نے کی یا کے اصول پر للکارنے والی چیخ ماری کہ ہوشیار ہو جاؤ۔ پھر اس کا ایک ہاتھ آگے بڑھا۔ اس ہاتھ کی مڑی ہوئی انگلیاں ایک ایک کر کے سیدھی ہونے لگیں۔ ایک انگلی سیدھی ہوتی تھی اور شپ کی آواز کے ساتھ ایک چمکتا ہوا فولادی نوکیلا ناخن نکل آتا تھا۔ دوسری انگلی کھلتی دوسرا نوکیلا ناخن نکل آتا تھا۔ میں حیرت زدہ اور دہشت زدہ ہو کر دیکھ رہا تھا۔ وہ جنگلی درندے کی حیثیت رکھنے والی عورت اپنے چھپے ہوئے پنجے کھول رہی تھی۔ اب مجھے پتا چلا کہ سانولی حسینہ کی انگلیاں کیوں مڑی رہتی تھیں اور فولادی ناخن کہاں چھپے رہتے تھے۔ ان انگلیوں میں کسی میکانزم کے تحت وہ ناخن چھپائے جاتے تھے۔ اس البیلی حسینہ کو دیکھ کر اور اس کے ملائم ہاتھوں کو تھام کر کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ گوشت پوشت کی انگلیوں سے خنجر نما ناخن نکل سکتے ہیں۔ وہ دن کی روشنی میں چمک رہے تھے۔ شپ شپ جیسے بجلی کونتی ہو ویسے ہی ناخن نکل نکل کر چمک رہے تھے۔ شپ شپ
جیسے تلواریں میدان سے نکل رہی ہوں۔ مجھے پسینہ آنے لگا۔ اگر ایک خنجر ہوتا یا دو ہوتے تو میں کسی نہ کسی طرح اپنا بچاؤ کر لیتا۔ مشکل یہ تھی کہ وہ بھی داؤ پیچ جانتی تھی۔ میں نہتھا ہو کر اس کے حملوں کو روکتا تو اس کے ناخن کہیں نہ کہیں ضرور کھب جاتے۔ آخر میں نے اپنی صلاحیتوں کو آخری بار آزمانے کے لیے اس کو شعلہ بار نگاہوں سے دیکھا۔ میری آنکھوں کی مقناطیسی کشش مضبوط قوت ارادی رکھنے والوں کو کسی حد تک کھینچ لیتی تھی، مگر میری آنکھوں پر آئی لینس کا پردہ پڑا ہوا تھا۔ اس کے باوجود میری آنکھوں نے فریال کو پہلی ملاقات میں متاثر کیا تھا، مگر یہی آنکھیں پوری قوت سے مدام سونیا پر اثر انداز نہ ہو سکی۔ وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گئی، یعنی ذرا سا متاثر ہوئی تھی، پھر اچانک ہی اس نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ میں اچھل کر ایک طرف ہو گیا۔ وہ حملہ کرنے کی جھونک میں آگے بڑھتی چلی گئی۔ اس کے دونوں ہاتھوں کے 10 ناخن صوفے میں جا کر پیوست ہو گئے۔ جب وہ باہر نکلے تو صوفے کے ایک حصے کی دھجیاں اڑ چکی تھیں۔ اس کے پلٹنے سے پہلے ہی میں نے اس کی کمر پر ایک لات ماری۔ وہ چیخ مار کر سیدھی کھڑی ہو گئی۔ میں نے دوسری طرف گھوم کر اس کی ران پر ایک ریئر کک ماری۔ وہ مار کھا کر گراتی ہوئی پلٹ گئی۔ پلٹتے ہی دایاں پنجہ مارا۔ میں اچھل کر پیچھے ہٹ گیا اور دیوار سے ٹکرا گیا۔ پھرتی سے پیچھے ہٹنے کے باوجود اس کے فولادی ناخن میرے شانے تک پہنچ گئے تھے اور کچھ گوشت، کچھ خون اور قمیض کا کچھ حصہ نوچ کر لے گئے تھے۔ میرے شانے میں ایسی جلن ہو رہی تھی جیسے انگارے بھر دیے گئے ہوں۔ وہ مجھے سنبھلنے کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے فولادی ناخن میرے چہرے پر آئے۔ پتہ نہیں وہ میرے چہرے سے کتنا گوشت نوچ کر لے جاتی۔ پتہ نہیں میں کس طرح بچ گیا۔ میرے دماغ نے مجھے بیٹھنے کے لیے کہا تھا۔ میں نے فوراً ہی فرش پر گھٹنے ٹیک دیے۔ اس کے 5 فولادی ناخن سیدھے اس دیوار پر آئے جہاں میرا چہرہ تھا۔ اب وہاں میرا چہرہ نہیں تھا، اس لیے وہ دیوار کا پلاسٹر اکھاڑ کر لے گئے۔ اسی وقت میں نے اپنے سر سے اس کے پیٹ میں ٹکر ماری۔ وہ پیٹ پکڑ کر کراہتی ہوئی پیچھے ہٹنے لگی۔ میں نے ایک گھونسا اس کی ناک پر رسید کیا۔ وہ ایک دم سے چکراتی ہوئی صوفے کے قریب فرش پر اوندے منہ گر پڑی۔ میں نے اس پر چھلانگ لگائی، اوپر آ کر اس کی پشت پر اپنے گھٹنے سے دباؤ ڈالا، پھر اس کی دونوں کلائیاں اپنی گرفت میں لے لیں۔ اب اس کے تمام فولادی ناخن میری گرفت میں تھے۔ میرا خیال تھا کہ وہ جدوجہد کرے گی، لیکن وہ فرش پر پڑی تڑپ رہی تھی۔ میرا وہ گھونسا اتنا زبردست تھا کہ اس کی ناک سے اور منہ سے خون ابلنے لگا تھا اور اس کا چہرہ اسی کے ہی لہو میں بھیگ رہا تھا۔ بس یہی موقع تھا۔ میں اس پنجے والی کی کلائیاں توڑ کر اس کے فولادی ناخنوں کو ہمیشہ کے لیے بیکار کر سکتا تھا، مگر نہ کر سکا۔ اسی وقت میری آنکھوں کے سامنے تارے ناچ گئے۔ ان فولادی ناخنوں نے مجھے اس بری طرح الجھا دیا تھا کہ میں اپنی حفاظت کرنے کے دوران ماسٹر یوشے کو بھول گیا تھا۔ اس نے پیچھے سے آ کر پیتل کے گلدان سے میرے سر پر ضرب لگائی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے ایک دم سے اندھیرا چھا گیا۔ سونیا کی کلائیاں میرے گرفت سے نکل گئیں۔ میں چکرانے کے باوجود ماسٹر یوشے کی طرف اڑا کر پلٹ گیا۔ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، پھر بھی اس پر ایک اندھی چھلانگ لگائی، مگر منہ کے بل فرش پر گر پڑا۔ دوبارہ اٹھنے سے پہلے ہی میرے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ یہاں میری قوت مدافعت جواب دے گئی۔ میں بے بس ہو کر فرش پر چاروں شانے چت ہو گیا۔ ڈوبتے ہوئے ذہن سے میں نے صرف اتنا ہی محسوس کیا کہ میرے چہرے سے ماسک نوچا جا رہا ہے۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔